اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ سب رسولوں کی جماعت، یہ فضیلت دی ہے ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پر۔ منہم من کلم اللہ، ان میں سے ایسے بھی ہیں کہ جن سے اللہ نے کلام فرمایا ڈائریکٹ، اور وہ سیدنا موسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی کلام فرمایا، لیکن وہ شب معراج آسمانوں میں۔ اس دنیا میں جس کے ساتھ کلام کیا گیا وہ ایک ہی پرسنالٹی ہے، وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، جو قرآن پاک میں آیا کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کلام فرمایا جیسا کہ کلام کرنے کا حق ہے۔ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ، اور بعض کے اور معاملات میں درجوں کو بلند کیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو انبیاء ہیں ان کے درمیان آپس میں بھی باہمی فضیلت موجود ہے۔ کسی ایک نبی کو دوسرے کے اوپر فضیلت حاصل ہو سکتی ہے کسی ایک خوبی کی وجہ سے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ اس ایک خوبی کی وجہ سے وہ سب کو سپرسیڈ کر گئے۔ دوسرے میں کوئی ایسی خوبی ہو سکتی ہے جو اس میں موجود نہ ہو، اور اسی کی ایک مثال آگے آ رہی ہے۔ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو کھلے معجزات دیے تھے، جو سورۃ المائدہ میں آئے، سورہ آل عمران کے اندر، کہ وہ کوڑھی جو تھے ان کو شفا دے دیا کرتے تھے اللہ کے اذن کے ساتھ، اندھوں کو بینائی دے دیتے تھے اللہ کے اذن کے ساتھ، اسی طریقے سے مٹی کی مورت میں وہ پھونک مارتے تھے تو وہ پرندہ بن جاتی تھی اللہ کے اذن سے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ بھی کوالٹی دی تھی کہ وہ غیبی خبریں دیا کرتے تھے اللہ کے اذن سے۔ وَأَيَّدْنَاهُ بِالرُّوحِ الْقُدُسِ، اور ہم نے ان کی مدد فرمائی تھی روح قدس کے ذریعے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو رسولوں کے جانے کے بعد جو ان کے فالوورز ہیں، ان کی امتیں ہیں، ان کے جانشین ہیں، وہ کبھی بھی آپس میں مت لڑتے بعد اس کے کہ ان کے پاس کھلی نشانیاں آ چکی تھیں۔ وَلَٰكِنِ اخْتَلَفُوا فَمِنْهُم مَّنْ آمَنَ وَمِنْهُم مَّنْ كَفَرَ، لیکن لوگوں نے پھر بھی اختلاف کیا تو ان میں سے ایسے ہیں جو ایمان پر قائم رہنے والے ہیں، اور بعض ہیں جو کفر اختیار کر لیتے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا، اور اگر اللہ زبردستی کرنا چاہتا تو کبھی نہ آپس میں لڑتے یہ لوگ۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ، لیکن اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم، اے اہل ایمان ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے ہماری راہ میں خرچ کرو، من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلہ، اس دن سے پہلے کہ جس دن یعنی قیامت کے دن نہ تو اللہ تعالیٰ کوئی مال والی رشوت قبول کرے گا، نہ کوئی دوستی مانی جائے گی، ولا شفاعت، اور نہ کوئی دھونس والی شفاعت، والکافرون هم الظالمون، اور کافر ہی جو ہیں وہ ظالم ہیں۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ ہی ہے وہ کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے، الحی القیوم، وہ خود سے زندہ ہے اور باقی سب کو قائم اسی نے رکھا ہوا ہے، سب کو زندہ رکھنے والا وہ ہے، باقیوں کی زندگی اس سے مستعار ہے، اس کی زندگی حقیقی ہے، اپنی ہے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اور اس کی زندگی اتنی کامل ہے کہ نہ تو اسے اونگ آتی ہے اور نہ نیند۔ لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی۔ من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، کس کی جرأت ہے کہ اللہ کے حضور کسی کی شفاعت اور سفارش کر سکے سوائے اس کے اذن کے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ جانتا ہے جو ان سے پہلے ہو چکا جو ان کے بعد ہونے والا ہے۔ ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، اللہ کے علم کو کوئی نہیں گھیر سکتا سوائے اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہے تو اس کے اوپر کوئی علم آشکار کر لے، یعنی اللہ تعالیٰ کے علم کو کوئی اور مخلوق نہیں گھیر سکتی، اللہ نے سب کو اپنے علم سے گھیرا ہوا ہے، سوائے اس کے کہ وہ جو سورہ آل عمران میں بھی آتا ہے 179 نمبر آیت میں کہ اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ اپنے غائب کے اوپر کسی کو اطلاع دے سوائے اپنے پیغمبروں کے، اور تمہارا کام ہے اللہ اور اس کے پیغمبروں پر ایمان لاؤ۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، اسی کی کرسی نے آسمانوں اور زمین کو گھیرا ہوا ہے۔ ولا یؤودہ حفظہما، اور اللہ تعالیٰ کو زمین و آسمان کی حفاظت کرنا کوئی مشکل نہیں ہے، تھکا نہیں دیتی یہ چیز۔ وہو العلی العظیم، اور وہ بہت بلند ہے اور عظمت والا ہے۔ لا اکراہ فی الدین، دین قبول کرنے کے معاملے میں کوئی جبر نہیں، کسی پہ سختی نہیں کہ اس کو دین قبول کروایا جائے۔ قد تبین الرشد من الغی، بے شک خوب واضح کر دیا گیا ہے ہدایت کو گمراہی کے مقابلے میں۔ فمن یکفر بالطاغوت، جو کوئی طاغوت کا کفر کرے گا، یعنی اللہ کے مقابلے پہ جو بھی کھڑا ہے چاہے وہ شیطان ہے یا انسان ہے وہ طاغوت ہے۔ یہ اردو میں لفظ طغیانی استعمال، طغیانی کب آتی ہے؟ جب دریا یا سمندر اپنی حدود سے باہر نکل جائے، تو یہ جو طاغوت ہے وہ اپنی حد سے باہر نکلا ہوا ہے، اللہ کے ساتھ شریک لوگ اسے ٹھہرا رہے ہیں۔ تو جو کفر کا طاغوت کرے، طاغوت کا کفر کرے گا، وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، اور ایمان لائے گا اللہ پر۔ آپ دیکھیں کہ کفر مسلمان نے پہلے کرنا ہے، ایمان بعد میں لے کے آنا ہے، اور کفر کس کا کرنا ہے؟ اللہ کے مقابل ہستیوں کا۔ تو ہمارا کلمہ کیا ہے؟ لا الہ، کوئی الہ نہیں ہے
سارے جھوٹے خداؤں کی نفی، الا اللہ، سوائے اللہ کے۔ پہلے ہم کفر کا طاغوت کا کفر کرتے ہیں اور پھر ہم اللہ پر ایمان لے کر آتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارا جو کوئی کفر کرے گا طاغوت کا اور ایمان لائے گا اللہ پر، فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، تو اس نے تو ایسا مضبوط کڑا ہلکا پکڑ لیا، ایسی مضبوط زنجیر پکڑ لی ہے، لن انفصام لہا، جو کبھی نہیں ٹوٹے گی۔ واللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ سننے والا اور علم والا ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی ہے اہل ایمان کا، جو بھی ایمان لے آئے اللہ اس کا ولی ہے، مطلب دوست۔ جب اللہ دوست ہو گیا تو وہ بھی اللہ کا دوست ہے۔ یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ تعالیٰ انہیں اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف لے جاتا ہے، اندھیروں سے، اندھیرے سے نہیں، کیونکہ اندھیروں جمع کا صیغہ ہے، گمراہی کے کئی راستے ہیں اور ہدایت کا صرف ایک راستہ ہے، اس لیے ہدایت نور ایک سنگل، انوار کا لفظ نہیں آیا، سنگولر کا صیغہ ہے، گمراہی کے اندھیروں سے ہدایت کی روشنی کی طرف۔ والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت، اور جو کفر کرنے والے ہیں وہ ساتھی ہیں طاغوت کے، شیطان کے۔ یخرجونہم من النور الی الظلمات، اور شیاطین کیا کرتے ہیں، وہ انہیں نور سے، ہدایت کے راستے سے ہٹا کر گمراہیوں کے اندھیروں میں لے جاتے ہیں۔ اولئک اصحاب النار، یہی تو ہیں اہل جہنم آگ والے، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ۔ والعیاذ باللہ تعالی، اللہم اجرنا من النار۔ الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ، کیا تم نے اسے نہیں دیکھا جس نے جھگڑا کیا ابراہیم کے ساتھ ان کے رب کے بارے میں، ان آتاہ اللہ الملک، اس بات کے اوپر کہ اللہ نے اسے بادشاہی دی تھی۔ اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی ویمیت، جب ابراہیم نے اسے اللہ کی طرف بلاتے ہوئے کہا کہ میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، ایمان لا اس رب کے اوپر۔ قال انا احیی وامیت، اس نے کہا یہ زندہ کرنا اور مارنا یہ تو میں بھی کر لوں گا۔ قال ابراہیم فان اللہ یأتی بالشمس من المشرق، تو ابراہیم نے کہا کہ پر دیکھو کہ بے شک میرا اللہ تو وہ ہے جو نکالتا ہے سورج کو مشرق سے، فأتی بہا من المغرب، تو اگر رب ہے نا تو مغرب سے نکال کے بتا۔ فبہت الذی کفر، ہکا بکا رہ گیا وہ کافر اس کے جواب میں، تو اللہ تعالیٰ ماتا وہ کافر ہکا بکا رہ گیا۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا کسی ظالم کو۔ او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا، کہ ایک شخص جو گزرا ایک بستی پر سے جو کہ الٹی پڑی تھی اپنے چھتوں کے بل، یعنی وہ کوئی تباہ و برباد، کوئی کھنڈرات تھے، تو اس شخص نے کہا قال انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا، اللہ تعالیٰ مردوں کو کس طرح مرنے کے بعد زندہ کرے گا، یہ بستی کس طرح زندہ ہو سکتی ہے۔ فاماتہ اللہ 100 عام ثم بعثہ، تو اللہ تعالیٰ نے 100 سال کے لیے اسے موت دے دی۔ قال کم لبثت، تو جب اللہ تعالیٰ نے اسے اٹھایا نا حضرت عزیر علیہ السلام کو، تو اللہ نے فرمایا ہاں بھی کتنا عرصہ تم یہاں پہ تیرا گزرا ہے۔ قال لبثت یوما او بعض یوم، تو انہوں نے کہا یا تو میں پورا دن یہاں پہ سویا رہا ہوں یا دن کا کچھ حصہ۔ قال بل لبثت 100 عام، اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں تم تو 100 سال کے لیے یہاں پہ لیٹے رہے ہو۔ فانظر الی طعامک وشرابک لم یتسنہ، دیکھ اپنے کھانے پینے کی چیزوں کی طرف، کوئی خراب بھی نہیں میں نے ہونے دی، 100 سال تک کھانے پینے کی چیز بھی اپنی اصلی حالت میں موجود ہے۔ وانظر الی حمارک، اپنے گدھے کی طرف دیکھ، گدھا جو ہے وہ مر کے اس کی ہڈیاں بھی آ چکی ہوئی تھی۔ وانظر الی حمارک، اپنے گدھے کی طرف دیکھ، ولنجعلک آیۃ للناس، ہم اسے لوگوں کے لیے نشانیاں بنا دیں گے اور تیرے لیے بھی۔ وانظر الی العظام کیف ننشزها، دیکھ ان کی ہڈیوں کو ہم کیسے ان کو جوڑتے ہیں۔ ثم نکسوها لحما، پھر اس پہ کیسے گوشت چڑھاتے ہیں۔ فلما تبین له، جب ان پہ یہ حقیقت کھل گئی، قال اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، انہوں نے کہا میں نے خوب جان لیا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر قادر ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى، اور یاد کرو وہ وقت جب ابراہیم نے اپنے رب سے عرض کی کہ اے میرے رب مجھے دکھا کہ تو کیسے مردوں کو زندہ کرے گا۔ تو اب جب انہوں نے اس خواہش کا اظہار کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال اولم تؤمن، اے ابراہیم کیا تو یقین نہیں رکھتا، تیرا ایمان نہیں اس بات کے اوپر؟ قال بلا، انہوں نے کہا کیوں نہیں میرے رب، میرا ایمان ہے۔ ولکن لیطمئن قلبی، لیکن میں اپنے دل کے اطمینان کے لیے چاہتا ہوں۔ قال فخذ 4 من الطیر، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ 4 پرندے تم پال لو، فصرہن الیک، اور تم ان پرندوں کو اپنے ساتھ مانوس بھی کر لو کہ جب تم انہیں بلاؤ تو وہ تمہاری آواز پہ آئیں۔ نیا پرندہ تو نہیں آئے گا آواز کے اوپر، ویسے اللہ تعالیٰ چاہے تو نئے پرندے کو بھی بھیج سکتا ہے، لیکن انسان کو آخری درجے تک انہوں نے جب کہا نا کہ اللہ دل کا اطمینان لگا، میں پھر پورا اطمینان تیرا کرانا۔ 4 پرندے پال، ان کو اپنے آپ سے مانوس کر، ثم اجعل علی کل جبل، پھر جتنے وہاں تجھے پہاڑ سامنے نظر آ رہے ہیں نا، ان کے یعنی جانوروں کو ذبح کرنے کے بعد اس کے گوشت کے ٹکڑے کرنے کے بعد 4 کو مکس کر کے ان
پہاڑوں کے اوپر رکھتے. یہی آخری درجہ یہی ہو سکتا ہے نا کہ قیمہ کیا ہے, قیمہ بھی چاروں کا مکس ہو گیا اور سارے پہاڑوں میں کچھ یہاں ڈال دیا, کچھ گوشت ادھر کچھ ادھر ادھر. منہن جزءا, ان کا ایک ایک ٹکڑا چاروں پہ رکھتے. ثم ادعوہن یأتینک سعیا, پھر تو انہیں بلا, تیرے پاس دوڑتے چلے آئیں گے. مرے ہوئے پرندے, وہ خود ان کا گوشت مکس ہوا, وہ اپنے جناب چل کے تو ان کے پاس آ گئے, ابراہیم علیہ السلام کے پاس. وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ, اور خوب جان لینا کہ یقیناً اللہ تعالیٰ غالب ہے, حکمت والا ہے. مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ, مثال ان لوگوں کی جو راہ میں اللہ کی خرچ کرتے ہیں اپنا مال. كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ, اس کی مثال اس دانے کی سی ہے جو اگاتا ہے 7 بالیں. یعنی کسی نے اگر 1 روپیہ بھی اللہ کی راہ میں 1 درہم دینار بھی خرچ کیا ہے, وہ گویا ایسا ہے کہ اس نے ایک دانہ بویا ہے, اس دانے میں سے 7 بالیں نکل آئی ہیں. یا وہ جیسے مکئی کی آپ کو پتا ہے نا, ایک دانے سے کتنی چھلیاں نکلتی ہیں اور ہر چھلی پہ سینکڑوں دانے لگے ہوتے ہیں. اللہ نے مثال دی ہے کہ ایک دانہ اگاتا ہے 7 بالیں. فی کل سنبلۃ 100 حبہ, اور ہر بالی میں 100 دانہ ہوتا ہے, یعنی 700 گنا اجر اللہ بڑھا دیتا ہے. آپ نے خرچ کیا 1 روپیہ, اللہ اجر دے رہا ہے 700 روپوں کا. حالانکہ سورہ الانعام میں آیا کہ جو کوئی نیکی لے کے آئے گا ہم اسے 10 گنا کر کے لوٹائیں گے, اور جو کوئی گناہ لے کر آئے گا اس کے بدلہ اس کے 1 گنا کے برابر ہی بدلہ لیں گے اس سے. لیکن یہاں پہ اللہ فرما رہا ہے جو اللہ کی راہ میں پیسہ خرچ کرے گا اس کو 10 گنا نہیں 700 گنا کر کے لوٹاؤں گا. اور اس پہ بھی اللہ نے بات نہیں کی, واللہ یضاعف لمن یشاء, اور اللہ جس کے لیے چاہے اس سے بھی بڑھا دے گا. 7000 گنا بھی کر سکتا ہے, اللہ کو پوچھ سکتا ہے. واللہ واسع علیم, اللہ تعالیٰ تو وسعت والا ہے اور علم والا ہے. الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ, وہ لوگ جو کہ اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں. ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذا, اور پھر مال خرچ کرنے کے بعد نہ تو جتاتے ہیں کسی کے اوپر اس کا احسان اور نہ اس کے ذریعے کسی کو تکلیف دیتے ہیں. لہم اجرہم عند ربہم, ایسے لوگوں کے لیے ان کے رب کے حضور اجر ہے. 2 شرطیں لگا دی ہیں, احسان نہیں جتائیں گے اور دوسرا ٹونٹ نہیں کریں گے, کسی کو تکلیف نہیں دیں گے. لہم اجرہم عند ربہم, ایسے لوگوں کے لیے اللہ کے حضور اپنا اجر ان کے رب کے حضور پکا ہے. ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون, پھر ایسے لوگوں کو نہ تو قیامت والے دن کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم. دیکھیں مال خرچ کرنے پہ ہی, اچھا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نماز نہیں پڑھنی. ہاں نماز پڑھنی ہے, فرائض ضرور, اسلام کی بنیاد جن 5 چیزوں پہ وہ تو آپ نے پوری کرنی. اس کے بعد سر اس کے بعد بھی جنت ملے تو بڑی آسانی والی بات ہے. قول معروف و مغفرۃ خیر من صدقہ, کسی سے اچھے طریقے سے بات کر لینا یا معاف کر دینا اس صدقے سے بہتر ہے. لے جی مال بھی خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, صرف کسی سے اخلاق سے بات کر لینا. اور کسی نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے, کوئی یار چھوڑو اللہ کے لیے معاف کیا. اللہ فرماتا ہے یہ عمل جو ہے نا اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے سے بہتر ہے اس مال سے یتبعھا اذا, جس کے بعد تم دکھ پہنچاؤ کسی کو. یعنی مال خرچ کر کے اس پہ احسان جتا رہے ہو, اللہ تعالیٰ ہمارا اس سے بہتر تھا کہ تم اسے مال نہ دیتے, اس کے ساتھ ہمدردی کے 2 بول ہی بول لیتے کہ اللہ تیری یار مشکل آسان کرے. دعا دے دیتے نا اسے مال کی بجائے کہ مال دے کے اس پہ احسان جتا رہے ہو, وہ تو ضائع ہو گیا. اس سے بہتر تھا اسے مال نہ دیتے. کوئی غریب آدمی آیا تھا, کہتے اللہ تیرے لیے آسانی کرے. اب دیکھیں یہاں لوگ جھڑک دیتے ہیں, پروفیشنلز کو بھی جھڑک نہیں آپ سکتے, یہ دعا دے کے رخصت کریں. میں نہیں کہتا پروفیشنل کو آپ ضرور دیں, البتہ کوئی ایسا پروفیشنل ہے جو معذور ہے پھر اس کو آپ دے سکتے ہیں, کیونکہ وہ اس پوزیشن میں ہے کہ اس کے اوپر بھیک والا معاملہ اللہ تعالیٰ ایکسیپٹ کر لے گا. واللہ غنی حلیم, اللہ تعالیٰ غنی ہے اور حلم والا, یعنی اللہ تعالیٰ اتنا غنی ہے کہ سب کو اس نے دیا ہوا ہے, اور حلم اتنا ہے کہ جب وہ یہ دیکھتا ہوگا کہ میں نے اس کو اتنا مال دیا اور یہ اپنی جیب ڈھیلی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, اس کو زمین میں نہ دھسا دیا جائے, لیکن اس کا حلم ہے, برداشت کرتا ہے. ٹھیک ہے ڈھیل دو, لیکن یہ برداشت اس نے کتنا عرصہ کرنا ہے, آپ کی موت تک, اس کے بعد اس نے نہیں چھوڑنا. یا ایھا الذین آمنوا, اے اہل ایمان, لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی, اپنے اللہ کی راہ میں خرچ کیے ہوئے مال کو احسان جتلا کر اور دکھ پہنچا کر مت باطل کر لو, ضائع کر لو. کالذی ينفق مالہ رئاء الناس, یہ اس آدمی کی طرح ہے جو کہ لوگوں کی ریاکاری کے لیے, دکھاوے کے لیے, ریا کا لفظ عربی کا ہے, اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے, اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے. ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر, اور یقین نہیں رکھتا اللہ پر اور یوم آخرت پر, حالانکہ ہے مسلمان ہے, کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے وہ ہماری راہ میں خرچ کر رہا ہے, تو اللہ کو تو مان رہا ہے, لیکن گویا کہ وہ اللہ کو نہیں مان رہا, کیونکہ اللہ کو مان رہا ہوتا تو لوگوں سے اجر کا طلبگار نہ ہوتا. اگر قیامت کا مان رہا ہوتا تو وہ کہتا مجھے اس کا اجر قیامت میں ملے گا. اللہ تو ہمارا گویا کہ وہ نہیں مان رہا. فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ, اس کی مثال ایسی ہے جیسا کہ کوئی چکنی چٹان ہو, علیہ تراب, اس کے اوپر مٹی ہو. ایک چٹیل پتھر ہے جسے ہم ٹینچر پتھر کہتے ہیں, بہت بڑا, اور وہ چکنا ہے جس پہ کوئی چیز ٹکتی نہیں ہے, اس کے اوپر مٹی کی لیر چل گئی ہے, وہ سے پانی گرا, آہستہ آہستہ مٹی جمع ہو گئی. فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا, پھر اچانک اس پہ زور سے بارش پڑے
اور وہ مٹی اس پتھر کو چھوڑ کے الگ ہو جائے اور پھر سے پتھر چکنا سامنے نظر آنا شروع ہو جائے. یہ اس شخص کی مثال ہے کہ اس کے اعمال ضائع ہو جائیں گے. جس طرح مٹی اس کے اوپر سے سلپ ہو کے ضائع ہو گئی نا, اب مٹی نہیں رہی اس کے اوپر. مٹی رہے گی تو کل کو کوئی بیج گرے گا تو کچھ اگائے گا. اللہ ہمارا جس طرح مٹی ضائع ہوئی ہے نا تیز بارش سے, اس طرح جس نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا نا, زیرو سے ملٹی پلائی ہو گیا, اس کا سارا مال ضائع ہو گیا. لا يقدرون على شيء مما كسبوا, ریاکار کچھ بھی حاصل نہیں کر سکیں گے قیامت کے دن اللہ سے اجر کے طور پہ جو دنیا میں انہوں نے کمایا تھا. وہ تو سمجھ رہے تھے ہم نے اللہ کی راہ میں خرچ کر کے کما لیا, لیکن زیرو سے ملٹی پلائی. واللہ لا يهدي القوم الكافرین, اور اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا ناشکروں کو جو اللہ کی ناشکری کرتے ہیں. یہ ناشکری ہے نا کہ آپ ریاکاری کر رہے ہیں جب آپ کو پتہ ہے کہ اللہ نے اجر دینا ہے, پھر کیوں آپ ریاکاری کر رہے ہیں؟ وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ, اور مثال ان لوگوں کی جو فقط اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں, وَتَثْبِيتًا, اور اس کے لیے مِنْ أَنفُسِهِمْ, کہ ان کے دل پختہ ہو جائیں, اپنے ایمان کی سلامتی کے لیے اللہ کے حضور مال خرچ کرتے ہیں. كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ, ان کی مثال تو اس جنت کی سی ہے جو کہ ایک بلند سرزمین پہ ہو, ربوہ. أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ, ایسا باغ جو ایک اونچی جگہ پر ہو, جہاں پر زور کا می ہو تو وہ باغ دگنا پھل لے کر آئے. خوبصورت, جس طرح ہمارے ناردرن ایریاز ہیں, اونچی جگہ پہ باغ بنا ہوا ہے, وہاں پہ بارش بھی زیادہ ہوتی ہے تو پھل بھی دگنا لے کے آتا ہے. یہ مثال کے طور پہ. فَإِلَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ, اور اگر بالفرض بارش بھی نہ ہو تو شبنم ہی ایسی ہو وہاں پر کہ اس کے ذریعے بھی وہ باغ اگ جائے, نیچرلی بغیر بارش کے بھی, صرف شبنم کے قطروں سے. ایود احدکم ان تکون لہ جنہ, کیا تم میں سے کوئی یہ چاہے گا کہ اس کا ایک باغ ہو, کسی کی خواہش ہوگی کہ اس کا ایک باغ ہو, من نخیل و اعناب, کھجور اور انگور وہاں پہ ہوں, تجری من تحتها الانہار, اس کے نیچے نہر بھی بہتی ہوں, لہو فیہا من کل الثمرات, اور وہاں ہر طرح کا پھل بھی اگتا ہو. یعنی اس کا سورس, پرانے زمانے کی بات ہو رہی ہے, سورس آف انکم وہی ہے. آج بھی جو لوگ کسان ہیں ان کا سورس آف انکم تو یہی ہے نا. وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ, اور حالت یہ ہو کہ وہ بوڑھا ہو جائے, وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاء, اور اس کے بچے بھی چھوٹے چھوٹے ہوں. یعنی بوڑھا ہو چکا ہے, موت سامنے نظر آ رہی ہے, اور ایک ہی باغ ہے جس سے وہ اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پال رہا ہے, موت سامنے نظر آ رہی ہے, چھوٹے چھوٹے بچے ہیں کہ میرے مرنے کے بعد ان کا کیا بنے گا. ہو کیا, فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ, کہ اچانک ایک بگولا آئے آگ کا اور وہ سارے باغ کو جلا کر راکھ کر دے. تو اس بوڑھے کے اوپر کیا گزرے گی کہ میں اب مر گیا, میرے بچے کس طرح کھائیں پیئیں گے, ایک ہی میرا سورس آف انکم تھا. سر اس کی آج کل آپ مثال دیکھتے ہیں نا, کئی لوگوں کی فیکٹریاں جل جاتی ہیں, دکانیں جل جاتی ہیں, راس المال ہی ختم ہو گیا, وہ چارے اب کیسے دوبارہ سے کریں گے. تو اللہ نے مارا کہ تمہیں کتنی ٹینشن ہوگی اگر یہ اچانک تمہارے ساتھ یہ حادثہ ہو جائے. تو یہ اللہ نے مثال دی اس شخص کی کہ اس نے بڑی محنت سے اللہ کی راہ میں خرچ کیا لیکن زیرو سے ملٹی پلائی ہو گیا. جس طرح وہ زیرو پہ آ جاتا ہے نا موت کے وقت, اس طرح تمہارا وہ مال بھی زیرو پہ آ جائے گا اگر ریاکاری کے لیے اور اللہ کی رضا کے لیے خرچ نہ کیا یا کسی پہ احسان جتانے کے لیے کیا. کذالک یبین اللہ لکم الآیات, بالکل اسی طریقے سے اللہ اپنی آیات کھول کھول کر تمہارے لیے بیان کرتا ہے, لعلکم تتفکرون, تاکہ تم تفکر کر سکو, غور و فکر کر سکو. یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم, اے اہل ایمان خرچ کرو ان عمدہ چیزوں میں سے, پاکیزہ چیزوں میں سے جو تم نے کمائی ہے. ومما اخرجنا لکم من الارض, اور اس میں سے بھی جو ہم نے نکالا ہے تمہارے لیے زمین میں سے. ولا تیمموا الخبیث منہ تنفقون ولستم بآخذیہ, اور مت قصد کرو ردی مال کا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے اعتبار سے, ولستم بآخذیہ الا ان تغمضوا فیہ, کہ وہی مال اگر تمہیں کوئی دے تو تم کبھی بھی اس سے قبول نہ کرو بجز اس کے کہ تم چشم پوشی کر لو. وَاعْلَمُوا, اور خوب جان لو, ان اللہ غنی حمید, اللہ تعالیٰ تو غنی ہے, بے پرواہ ہے, اور حمید ہے, یعنی ایسی حمد والا ہے کہ جو اپنی ذات کے اندر خود ستودہ صفات ہے, اس کی کوئی تعریف کرے یا نہ کرے, اس کی ذات خود حمد کے لائق ہے, یعنی وہ محتاج نہیں کسی کی حمد بیان کرنے کی. الشیطان یعدکم الفقر, شیطان تمہیں ڈراتا رہتا ہے غربت سے, فقیری سے, تنگ دستی سے. وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ, اور تمہیں بے حیائی کا حکم دیتا ہے. شیطان کی دو نٹوریس چیزیں کیا تھیں, تنگ دستی کا خوف اور بے حیائی کا حکم. اس کے اپوزٹ اللہ تعالیٰ ہمارا وَاللَّهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا, جبکہ اللہ تعالیٰ تم سے وعدہ کرتا ہے اپنی مغفرت کا اور اپنے فضل کا. وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ, اللہ تعالیٰ وسعت والا ہے, علم والا ہے. يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَن يَشَاءُ, وہ جسے چاہتا ہے حکمت عطا فرما دیتا ہے, دانائی.
وَمَن يُؤْتَ الْحِکْمَةَ، اور جسے اس نے دانائی، عقل مندی اور حکمت دے دی، فَقَدْ أُوتِیَ خَيْرًا كَثِيرًا، تو بے شک اسے خیر کثیر عطا کر دی گئی. یعنی اللہ تعالیٰ ہمارا سب سے بڑی خیر ہے کسی کو دانائی مل جائے. وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ، اور نصیحت تو نہیں قبول کرتے مگر عقل مند لوگ. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے عقل مندوں کی نشانی بھی بتا دی ہے کہ جو اللہ کی دھمکی سے ڈر جائیں، اس کے پیغمبروں کی دعوت کو قبول کر لیں، وہ عقل مند لوگ ہیں. وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِّن نَذْرٍ، اور جو کچھ بھی تم مال خرچ کرتے ہو اللہ کی راہ میں یا جو منت مانتے ہو، تو یقیناً فإن اللہ یعلمہ، یقیناً اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے. وما للظالمین من انصار، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. کہ اللہ تعالیٰ ماتا ہے ومن یؤت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا، جسے اللہ تعالیٰ حکمت دے دے اسے خیر کثیر دے دے، یعنی اس کا بھلائی کا ارادہ فرما لیا نا اللہ تعالیٰ نے. ان تبدوا الصدقات، اگر تم اپنے صدقات کو ظاہر کرتے ہو، فَنِعِمَّ مَا ہِیَ، تو یہ بہت اچھی بات ہے. وَإِن تُخْفُوهَا، اور اگر تم پوشیدہ رکھ کے کرو، وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور تم فقیروں کو مال دو تو یہ تمہارے لیے اس سے بھی زیادہ بہتر ہے. وَيُكَفِّرُ عَنْكُم مِّن سَيِّئَاتِكُم، تو ان صدقات کی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ مٹا دے گا تم سے تمہارے گناہ. وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور اللہ تعالیٰ خبردار ہے ان اعمال سے جو تم کر رہے ہو. لیس علیک ہداہم، آپ کے ذمہ داری نہیں ہے آپ کے ذمہ کسی کو سیدھے راستے پر چلانا. ولکن اللہ یہدی من یشاء، بلکہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے سیدھی راہ پر چلا دیتا ہے. اس کا معنی یہ بھی ہوگا کہ اللہ تعالیٰ سیدھی راہ پر چلا دیتا ہے جو چاہتا ہے کہ اسے چلایا جائے. آپ زبردستی کسی کو ہدایت نہیں دے سکتے. یعنی یہ وہی بات ہے کہ جو شخص سویا ہوا ہے آپ اس کو تو جگا سکتے ہیں، اور جو آنکھیں بند کر کے لیٹا ہوا ہے آپ اس کو زبردستی جھنجھوڑ کے اٹھا ہی نہیں سکتے، کیونکہ وہ پہلے ہی جاگا ہوا ہے، وہ تو بہانہ کر کے لیٹا ہوا ہے، وہ کیسے اٹھے گا. وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ، جو کچھ بھی تم خرچ کرتے ہو اپنے مال میں سے تو اس میں تمہارا ہی اپنا فائدہ ہے، اپنے لیے آخرت میں جوڑ رہے ہو نا. وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ، اور تم جو خرچ کر رہے ہو تو اس کے پیچھے صرف ایک ہی ریزن کار فرما ہونی چاہیے یا ہے، وہ ہے اللہ کی رضا. وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ، اور جو کوئی بھی اپنے مال میں سے تم میں سے کوئی خرچ کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے حضور، یوفا الیکم وانتم لا تظلمون، تو اللہ تعالیٰ وہ مال تمہیں لوٹا دے گا آخرت میں پورے اجر کے ساتھ، اور تم پہ کوئی ظلم نہیں ہوگا. اور وہ تو سٹارٹ ہی سے ہوا تھا کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا ایسا ہے جیسے کوئی ایک دانہ بوئے اس میں سے 7 بالیاں نکلیں، ہر بالی میں 100 دانے ہوں، یعنی 700 ٹائمز. للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ، صدقہ اور خیرات کے حقدار سب سے زیادہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی راہ میں روک لیے گئے ہیں. لا یستطیعون ضربا فی الارض، انہیں اتنی فرصت ہی نہیں کہ زمین میں چل پھر کے اپنی روزی کما سکیں. یحسبہم الجاہل اغنیاء من التعفف، اللہ تعالیٰ ماتا ہے کہ یہ وہ غریب لوگ ہیں جو یعنی کمائی نہیں کر سکتے، دین کے لیے وقف ہوئے ہیں، اور ان کی حالت یہ ہے کہ جو ناواقف شخص ان کو دیکھتا ہے تو ان کے سوال نہ کرنے کے سبب ان کو غنی سمجھ لیتا ہے، کیونکہ مانگ جو نہیں رہے لیکن ان کی شکلیں بتا رہی ہوتی ہیں کہ یہ غنی نہیں ہے. وہ اللہ تعالیٰ فرمایا تعریفہم بسیماہم، تم ان کو ان کے چہروں سے پہچان لو گے، چہرے پہ فاقے کے آثار ہیں، حالات و واقعات بتا رہے ہوں گے کہ یار یہ تو بیچارہ غریب ہے. بخاری مسلم میں حضرت ابو ہریرہ کے بارے میں آتا ہے کہ کئی بار میں بھوک کی وجہ سے بے ہوش ہو جاتا تھا، لوگ سمجھتے تھے اسے مرغی کا دورہ پڑ گیا، لیکن میں مانگتا کسی سے نہیں تھا کہ بھئی سوال کرنے کی مانعت ہے. اندازہ کریں بھوک سے بے ہوش ہو رہے ہیں اور مانگ نہیں رہے کہ سوال کرنے کی مانعت ہے، جس کو سوال کرنا جائز بھی ہے. یہ ہے فرق. اسی لیے بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام فرمایا مسکین وہ نہیں ہے جو 2 وقت کی روٹی لوگوں سے مانگتا پھرے، مسکین وہ ہے جو غربت کے باوجود کسی کے آگے ہاتھ بھی نہ پھیلائے، الا یہ کہ تم اسے خود پہچان لو تو پہچان لو، تم سے وہ نہیں مانگے گا، وہ مسکین ہے، وہ حقدار ہے کہ اسے دیا جائے. تو یہ پروفیشنل بیگرز پھر کہاں رہ گئے؟ لا یسألون الناس الحافا، یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں سے لپٹ کے نہیں مانگتے، وہ پیچھے ہی پڑ جاتے ہیں لوگوں کے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا کہ یہ وہ لوگ نہیں ہیں جو پیچھے پڑ دیں اور مانگنا شروع کر دیں. اللہ اکبر. وما تنفقوا من خیر فان اللہ به علیم، جو کچھ بھی تم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو پس اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ تمہارے اجر کو ضائع نہیں کرے گا، اللہ کے علم ہے تم نے اللہ کے لیے سب کچھ خرچ کیا. الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار، وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال میں سے رات اور دن، سرا وعلانیہ، چھپا کر بھی کرتے ہیں اور اعلانیہ بھی کرتے ہیں. بعض اوقات جنون ضرورت پڑ جاتی ہے اعلانیہ کرنے کی، اس حوالے سے پچھلی دفعہ ہم ڈسکشن کر چکے ہیں، آج اس ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے. فلہم اجرہم عند ربہم، ایسے لوگوں کا اجر ہے اپنے رب کے حضور.
ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ایسے لوگوں کو قیامت والے دن نہ تو کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی غم۔ الذین یأکلون الربا، وہ لوگ جو کہ سود کھاتے ہیں، لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان، وہ نہیں کھڑے ہوں گے مگر اس حال میں جیسا کہ ایسا شخص کھڑا ہوتا ہے جسے شیطان نے کسی جن نے چھو کے مخبوط الحواس کر دیا ہو، پاگل کر دیا ہو۔ ذالک بانہم، یہ اس لیے ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں قالوا انما البیع مثل الربا، کہ تجارت بھی تو سود کی مانند ہے، وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے تجارت کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام کیا ہے۔ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَبِّهِ، پس جس کے پاس اس کے رب کی طرف سے نصیحت آ گئی، یعنی کیا نصیحت؟ کہ سود سے بچ جاؤ، فَانْتَهَا فَلَهُ مَا سَلَفَ، تو وہ سود سے رک جائے، البتہ جو پہلے گزر چکا اس کی معافی ہے، وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، اور اس کا معاملہ اللہ کے سپرد، ومن عادا، اور جو اس کے باوجود اعادہ کرے پھر سود کھانا شروع کر دے، فاولئک اصحاب النار، پس ایسے ہی لوگ ہیں اہل جہنم، ہم فیہا خالدون، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اللہم اجرنا من النار، اللہ تعالیٰ ہمارا کہ جس نے توبہ کر لی تو اب پچھلا جو سود اس نے کھایا ہے نا وہ معاف، اب آندہ کے لیے وہ احتیاط کر لے۔ یمحق اللہ الربا، اللہ تعالیٰ سود کو گھٹاتا ہے، مٹاتا ہے، ویربی الصدقات، اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔ واللہ لا یحب کل کفار اثیم، اللہ تعالیٰ دوست نہیں رکھتا ہر قسم کے ناشکر گناہگار کو۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے اور نیک اعمال کیے، واقاموا الصلاۃ، اور انہوں نے نماز کو قائم کیا، وآتوا الزکاۃ، اور اللہ کی راہ میں زکوٰۃ بھی دیتے رہے، لہم اجرہم عند ربہم، ایسے لوگوں کے لیے اجر ہے ان کے رب کے حضور، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور قیامت والے دن نہ تو انہیں کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم، قیامت کے دن کا امن ان لوگوں کو مل جائے گا۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل کریں، آمین۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ، وذروا ما بقی من الربا، اور چھوڑ دو جو بقیہ کا سود بچ گیا، جو صحیح بخاری میں آتا ہے نبی اسلام نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا کہ جاہلیت کی تمام رسومات میرے پاؤں کے نیچے ہیں اور سب سے پہلے میں اپنے چچا عباس کا سود معاف کرتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے جو رہ گیا سود چھوڑ دو، اب یہ نہ کہو کہ جی میں پہلے اس کو پورا کر لوں تو آندہ سے میں نہیں کروں گا، نہیں، بیچ میں بھی اب پتہ چل گیا ادھر سے ہی چھوڑ دو اسے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم واقعی مومن ہو، فإن لم تفعلوا، اور اگر تم باز نہ آئے، یہ اب سخت ترین آیت ہے، فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ، تو پس اعلان جنگ سن لو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ایسے بندے کے لیے جو سودی سسٹم کو سپورٹ کر رہا ہے۔ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، اور اگر تم توبہ کر لو تو جو راس المال تمہاری ایکویٹی ہے وہ تمہیں ملے گی۔ اب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا کہ سودی سسٹم سے توبہ کر لو تو اب جس کو قرض دیا ہوا تھا سود کے اوپر تو وہ جو قرضہ بھی اس کا معاف کر دو، اللہ ہمارا یہ نہیں میں کہہ رہا کہ جو قرضہ ہے وہ معاف نہیں، قرضہ وہ تمہیں واپس کرے گا، اس کے اوپر سود معاف کر دو اسے، یہ نہیں اللہ تم پہ ظلم کرے گا کہ جی اب سودی سسٹم ختم ہے تو لہٰذا جس نے وہ قرضہ لیا تھا قرضہ بھی وہ دبا لے، نہیں، قرضہ تمہیں ایکویٹی ملے گا، جو اس کے اوپر انٹرسٹ تم لے رہے تھے نا وہ ختم۔ لا تظلمون ولا تظلمون، نہ تم ظلم کرو اور نہ تم پر ظلم کیا جائے، یعنی کسی سے سود کھانا یہ تم ظلم کر رہے ہو، اور تم پر یہ ظلم کرے گا وہ بندہ کہ سود تو اللہ نے ختم کروا دیا، اب الٹا آپ کو وہ قرضہ بھی واپس کرنے کے لیے تیار نہ ہو، تو آپ پہ بھی ظلم نہیں اللہ تعالیٰ چاہتا۔ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ، اور اگر مقروض تنگ دست ہو، فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، تو کچھ عرصے کے لیے اسے خوشحال ہونے تک کے لیے مہلت دو، وَأَن تَصَدَّقُوا، اور اگر تم معافی کر دو، ہائے ہائے ہائے، خَيْرٌ لَكُمْ، تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اگر تم جانتے ہو۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، اور ڈرتے رہو اس دن سے جب تم لوٹائے جاؤ گے اللہ کی طرف، ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ، پھر ہر جان کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا جو اس نے دنیا میں کمایا تھا، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر کوئی زیادتی نہیں ہوگی۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى، اے اہل ایمان جب تم ایک دوسرے کو قرض دو کچھ مقررہ مدت تک کے لیے، فاکتبوہ، تو اسے لکھ لیا کرو، وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، اور تمہارے درمیان جو لکھنے والا ہے وہ انصاف کے ساتھ لکھے، وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ، اور نہ انکار کرے لکھنے والا لکھنے سے جیسا کہ اللہ نے اسے سکھایا ہے لکھنا، وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ، املا وہ، یہ اردو میں بھی املا کا لفظ استعمال، یعنی وہ رائٹنگ لکھوائے گا وہ کہہ کے، یعنی بولے گا وہ جس پر حق ہے، حق تو اسی پر ہے نا، یعنی جس کے ذمے حق ہے کہ اس نے مال واپس کرنا، یعنی مقروض املا کروائے گا۔ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ،
اور ڈرے اللہ سے جو اس کا پروردگار ہے، ولا یبخس منہ شیئا، اور نہ کمی کرے اس میں ذرے کے برابر. یعنی اللہ تعالیٰ کاتب کو کہہ رہا ہے دیکھنا کوئی مطلب ہینکی پھینکی نہیں مارنی تم نے، جو جتنا قرضہ ہے اتنا ہی لکھنا ہے، نہ کم نہ زیادہ. فَإِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ، پھر وہ شخص کہ جس کے اوپر حق ہے، یعنی جو مقروض ہے، قرضہ جس نے لیا ہے، اگر وہ بیچارہ بالکل ہی چٹا ان پڑا ہے اور وہ اتنا گیا گزرا ہے کہ بیچارہ وہ املا بھی نہیں لکھوا سکتا، بالکل سیدھا سا ہے. سفیہن او ضعیفا، وہ اتنا بیوقوف ہے یا اتنا کمزور ہے، او لا یستطیع ان یمل، اور وہ اس چیز کی طاقت بھی نہیں رکھتا کہ اس میں اتنا کانفیڈنس بھی نہیں کہ اس کی سپیکنگ پاور بھی نہیں ہے کہ وہ املا کروا سکے. ہوا فلیملل ولیہ بالعدل، تو اگر وہ املا نہیں کر سکتا تو اس کا ولی، کوئی قریبی رشتہ دار، تھوڑا بہت سمجھدار بندہ، وہ املا کروا دے. وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ، اور اس پورے معاملے کو 2 مرد گواہ جو ہیں وہ ویٹ کریں گے، گواہی دیں گے اس کے اوپر، وہ وہاں پہ موجود ہوں کہ ان کے درمیان یہ ادھار والا معاملہ طے پایا. فَإِن لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْن، اور اگر 2 مرد نہ مل سکیں، فَرَجُلٌ، پھر ایک مرد، وَامْرَأَتَانِ، اور 2 عورتیں، مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ، وہ گواہ جن کو تم پسند کرتے ہو. یعنی بعض اوقات کوئی شخص کہہ سکتا ہے جی مجھے تو ان گواہوں پہ اعتبار نہیں ہے، یہی 2 نمبری کرتے ہیں، جس طرح کرتے بھی آپ کو پتہ ہے مکر جاتے ہیں. تو یعنی وہ گواہوں کے اوپر بھی کنسنسس ہونا چاہیے کہ جن کو پسند کرتے ہوں لوگ. ان تضل احداہما فتذکر احداہما الاخری، تو اللہ تعالیٰ کہ 2 عورتیں رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ اگر ایک عورت بھول جائے تو دوسری عورت اسے یاد کروا دے. ولا یأبى الشہداء اذا ما دعوا، اور نہ انکار کریں گواہ جب وہ بلائے جائیں گواہی کے لیے. یعنی کل کو کہیں رفڑا ڈال جائے مقروض اور قرض دینے والے کے درمیان، اور جب گواہوں کو بلایا جائے تو آپ وہ گواہی باری پڑ جائیں کہ ہم نے گواہی نہیں دینی ہے، یا وہ پیسے مانگیں، یہ کام بھی نہیں ہونا چاہیے. ولا تسأموا ان تكتبوه صغيرا او كبيرا، اور مت اکتایا کرو اس بات سے، خواہ تھوڑا قرضہ ہو خواہ زیادہ، کہ تم لکھنے پڑھنے سے بھاگو. اللہ تعالیٰ ہمارا اس میں کاہلی سستی نہیں کرنی کہ یار خیر ہے یہ لکھت پڑھ والا کام ضرور کر لیا کرو. الی اجلی، جب کسی مقررہ میعاد تک کے لیے تم قرضہ دو کسی کو. ذالکم اقسط عند اللہ واقوم للشہادۃ، یہ اللہ کے نزدیک بھی بہت یعنی انصاف کے لائق ہے یہ چیز، اور محفوظ رکھنے والی ہے گواہی کو. وَأَدْنَا أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً، اور آسان طریقہ ہے کہ تمہیں شک سے بچا لے گی یہ لکھت پڑھت والی چیز. اللہ کے نزدیک بھی انصاف کے اوپر ہے، اور شہادت کے لیے بھی آسانی ہوگی جب ریٹن میں ریکارڈ ہوگا، جب یہ تم یعنی جس کو قرضہ دے رہے ہو. لیکن إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً، ہاں مگر اس میں ایک ایکسیپشن ہے، اگر تم 10 ب10 تجارت کر رہے ہو، یعنی پیسے دے رہے ہو اور کسی چیز اٹھا رہے ہو، تو پھر اس میں لکھت پڑھت کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس میں ادھار نہیں اٹھائی، نقد اٹھائی ہے. حاضرة تدیرونها بینکم فلیس علیکم جناح، اگر 10 ب10 کر رہے ہو، لین دین آپس میں کرو، تو اس میں تم پہ کوئی حرج نہیں ہے. اللہ تکتبوها، کہ تم اسے لکھو، یعنی لکھنا اس کیس میں کوئی ضروری نہیں ہے. واشہدوا اذا تبایعتم، اور گواہ ضرور بنا لیا کرو جب خرید و فروخت کرو. ولا یضار کاتب ولا شہید، اور نہ تکلیف دی جائے لکھنے والے کاتب کو اور نہ گواہی دینے والے کو. وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ، اور اگر تم ایسا کرو گے تو یہ نافرمانی ہوگی تمہاری، اللہ کے حضور نافرمانی شمار ہوگی. وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈر جاؤ. وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، اور اللہ تعالیٰ تمہیں سکھاتا ہے، یعنی یہ دنیا میں رہنے کے آداب معاشرت اللہ تعالیٰ تمہیں قرآن کے ذریعے سکھا رہا ہے. وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو اپنے علم سے گھیرے ہوئے ہے. وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ، اور اگر تم سفر کی حالت میں ہو. وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا، اور تم کو کاتب نہ پاؤ. فَرِحَانٌ مَقْبُوضَةٌ، تو پھر کوئی چیز رہن رکھ سکتے ہو کسی کے پاس، یعنی کسی کے پاس کوئی چیز گروی رکھ کے اس سے قرضہ وصول کر سکتے ہو. ظاہر اب ریٹن میں بھی نہیں، کوئی گواہ بھی نہیں ہے، تو کسی کے پاس کوئی گروی چیز ہوگی تو اس کے عوض وہ کلیم کرے گا نا کہ تو نے تم میرے سے اتنی رقم لی ہوئی تھی. فَإِنْ آمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، پھر اگر اعتبار کر لے تم میں سے بعض پر. فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، تو پھر اس امانت والے کو بھی چاہیے کہ وہ امانت اس کی واپس کر دے اور اپنے رب سے ڈر جائے. یہ نہیں ہے کہ آپ رہن رکھ کے 10 روپے کی چیز رہن رکھ کے 50 روپے کسی سے قرضہ لیا ہے، اب اس بیچارے نے اللہ کے لیے آپ کو قرضہ دے دیا ہے، تو اب آپ قرضہ لے کے ہی بھاگ جائیں. تو اللہ تعالیٰ ہمارا جس نے تمہارے اوپر اعتبار کیا نا خدا کے لیے، اللہ کے لیے اس نے اعتبار کیا کہ اس نے بغیر گواہوں کے، بغیر ریٹن ریکارڈ کے، صرف ایک رہن رکھی ہوئی چیز کے عوض تمہیں قرضہ دے دیا ہے، تو اب مہربانی کر کے اس کا قرضہ واپس کرو. ٹھیک ہے. ولا تکتموا الشہادہ، اور دیکھنا شہادت کو کبھی مت چھپانا. وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، جو کوئی بھی گواہی کو چھپاتا ہے تو یقیناً اس کا دل گناہگار رہے گا. تو صحیح مسلم میں حدیث ہے، گناہ وہ جو تیرے دل میں کھٹکے اور تو اس بات سے آر محسوس کرے کہ لوگ اس پر مطلع ہو جائیں.
واللہ بما تعملون علیم، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو کچھ تم اعمال کر رہے ہو. للہ ما فی السماوات وما فی الارض، اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں. اس کائنات کی بادشاہت بھی اللہ کی ہے اور اس کائنات کو چلانے والا بھی اللہ ہے. وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ، اور اگر تم ظاہر کرو جو کچھ تمہارے جی کے اندر ہے، او تخفوہ، یا اسے چھپا لو، یحاسبکم بہ اللہ، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر بھی حساب لے گا. دل میں آنے والے خیالات کے اوپر بھی گرفت فرما سکتا ہے. فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، پھر اس کی مرضی جسے بخش دے اور جسے عذاب دے. وہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ اس نے کس کے لیے کیا فیصلہ کرنا ہے. اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اللہ ہمارے لیے حساب کو آسان فرمانا. واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر قادر ہے. پھر وہ یاد کریں آیت لا یسأل عما یفعل وہم یسألون، اللہ کو کوئی نہیں پوچھ سکتا کہ اس نے یہ کیوں کیا، وہ ہر ایک کو پوچھ سکتا ہے کہ تم نے یہ کیوں کیا. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، ایمان لائے رسول اللہ بھی اور ان کے ساتھی ایمان والے بھی اس پر جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ان کے رب کی طرف سے نازل ہوا. کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، اب یہ سب کے سب لوگوں کا یہ حال ہے کہ یہ ایمان لاتے ہیں اللہ پر، اس کے تمام فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر. لا نفرق بین احد من رسلہ، ہم رسولوں میں ایمان لانے میں فرق نہیں کرتے، ایمان سب پہ برابر کا ہے. وقالوا سمعنا واطعنا، اور اہل ایمان کی نشانی وہ کہتے ہیں ہم نے سنا اور اطاعت اختیار کی. غفرانک ربنا والیک المصیر، اے اللہ ہم تیری مغفرت کے طلبگار ہیں اے ہمارے رب، اور ہمیں لوٹ کر تیری طرف جانا ہے. یہ لوٹ کر تیری طرف جانا ہے عقیدہ آخرت آ گیا. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی جان پر بوجھ نہیں ڈالتا مگر اتنا ہی جتنا اس کی وسعت ہے. لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، اسے اجر ملے گا اس کے کیے ہوئے نیک اعمال کا بھی، اور وبال بھی ہوگا جو اس نے برے اعمال کمائے ہیں. لہا اس کے لیے، علیہا اس پر. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا، آمین. اے رب ہمارے مت گرفت فرمانا ہماری، کبھی ہم بھول جائیں یا خطا کر بیٹھیں. انسان بھول چوک بھی ہو سکتی ہے، اور کبھی یہ کہ کام ٹھیک کر رہا ہے بھولا نہیں ہے لیکن اس دوران کوئی اجتہادی غلطی ہو گئی ہے، تو اے اللہ ہم سے درگزر فرمانا، آمین. ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملته علی الذین من قبلنا، اے رب ہمارے ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈالنا جس طرح کہ ہم سے جو اگلے لوگ گزر چکے ہیں، ہم سے پہلے جو گزرے، ہم پچھلے ہیں نا ان کے، وہ ہم سے پہلے یعنی آگے گزر چکے، اگلے روز اگلے جو لوگ گزر چکے ان پہ جو تو نے بوجھ ڈالا تھا ویسا ہم پہ نہ ڈالنا. ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملته علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقۃ لنا به، اے رب ہمارے ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈالنا کہ جس کو لے کر ہم چل نہ سکیں. ایسا بوجھ نہ ہو، یعنی ہمارے معاملات بھی چلتے رہیں اور ہمیں جو شریعت کی پابندیاں ہیں اس کو بھی ہم ایگزیکیوٹ کرتے رہیں. ایسا نہ ہو کہ ایسے حالات و واقعات بن جائیں کہ ہم تیرے احکامات کی پیروی نہ کر سکیں حلال اور حرام کے اعتبار سے. واعف عنا، اے اللہ ہم سے درگزر فرمانا، آمین. ویسے عفو کہتے ہیں ڈھیل دینے کو، چھوڑ دینا. واغفر لنا، اور ہمارے گناہوں کو ڈھانپ دینا، ہماری بخشش فرمانا. وارحمنا، اور ہم پر رحم فرمانا. انت مولانا، تو ہی ہمارا پشت پناہ ہے. حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ہم نے اللہ پر بھروسہ کیا اور وہی بہتر کارساز ہے، وہی ہمیں کافی ہے. فانصرنا علی القوم الکافرین، پس کافروں کے مقابلے پر ہماری مدد فرمانا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم، حروف مقطعات ہیں. اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان یہ کوڈ ورڈز ہیں. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ ہی ہے کہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں. وہ الحی ہے اور القیوم ہے. الحی وہ ہستی ہے جو خود سے زندہ ہو، الحی خود سے زندہ، اور القیوم قائم رکھنے والا. ساری کائنات اس کی وجہ سے قائم ہے، اس کا اگر امر پیچھے سے ہٹ جائے تو کوئی بھی چیز اپنی جگہ پرفارم نہیں کر سکتی. نزل علیک الکتاب بالحق، نازل فرمائی ہے اس اللہ نے آپ پر یہ کتاب با مقصد حق کے ساتھ. اور مقصد کیا ہے؟ انسانیت کی ہدایت. سورہ بنی اسرائیل میں بھی آیا وبالحق انزلناہ وبالحق نزل، اللہ تعالیٰ نے اسے پرپزفل نازل کیا با مقصد، اور یہ مقصد لے کر اتری. مصدقا لما بین یدیہ،
اور یہ تصدیق کرتی ہے ان چیزوں کی، ان کتابوں کی جو اس سے پہلے نازل ہوئی ہیں. وَأَنزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ، اور ان ٹاپ آف دا لسٹ کتابوں میں جو اس سے پہلے نازل ہوئیں وہ تورات اور انجیل ہیں. اور کتابیں بھی ہیں، زبور بھی ہے، ابراہیم علیہ السلام کے صحائف ہیں، باقی انبیاء کے، پیغمبروں کے صحائف بھی موجود ہیں. من قبل هدى للناس، یہ تورات اور انجیل قرآن کے نازل ہونے سے پہلے انسانیت کے لیے ہدایت کا سامان تھی. وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ، اور اب اللہ نے الفرقان نازل کر دیا. یہ المہیمن ہے، نگہبان ہے ان کتابوں کے اوپر. مراد کیا کہ جو بات قرآن سے میچ کرے گی وہ آپ نے لے لینی ہے، اور جو قرآن سے ٹکرائے گی وہ چھوڑ دینی ہے. تو تورات اور انجیل کے اوپر نگہبان بن کر یہ الفرقان نازل ہوا ہے. اولڈ ٹیسٹیمنٹ، نیو ٹیسٹیمنٹ، اور اب یہ فائنل ٹیسٹیمنٹ القرآن. یہ سیم ورڈز نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بھی استعمال ہوئے ہیں. صحیح بخاری میں حدیث ہے، محمد فرق بین الناس، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں میں حق اور باطل میں فرق ہے. سورۃ البقرہ میں بھی اسی قسم کی آیات آئی تھیں. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں ہم نے قرآن کو نازل کیا جو پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے. وبینات من الہدی والفرقان، اور اس میں ہدایت کے روشن دلائل ہیں، اور یہ الفرقان ہے، حق اور باطل میں تمیز کرنے والی کتاب. ان الذین کفروا بآیات اللہ، بے شک وہ لوگ جو کفر اختیار کرتے ہیں اللہ کی آیات سے، لہم عذاب شدید، ایسے لوگوں کو بہت ہی سخت عذاب ہونے والا ہے. واللہ عزیز ذو انتقام، اور اللہ تعالیٰ غالب ہے اور بدلہ لینے والا ہے. ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، بے شک اللہ پر کوئی چیز مخفی نہیں ہے، نہ زمین میں اور نہ آسمان میں. هو الذی یصورکم فی الارحام، وہی ہے کہ جو تمہاری شکلیں، تمہاری تصویریں بناتا ہے تمہاری ماؤں کے رحموں میں، یوٹرس کے اندر تمہاری شکل وہ بناتا ہے. ظاہر ہے ماں باپ کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا، سب کچھ اللہ کر رہا ہوتا ہے. کیف یشاء، جیسا چاہتا ہے وہ بنا دیتا ہے. جناب کوئی شخص اپنی شکل خود چوز نہیں کر سکتا، اپنے ماں باپ چوز نہیں کر سکتا اپنی مرضی سے. لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے. العزیز الحکیم، وہ غالب ہے اور حکمت والا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ هو الذی انزل علیک الکتاب، وہی ہے جس نے اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ پر یہ کتاب نازل کی. منہ آیات محکمات، جس میں کچھ آیات ہیں جو محکم ہیں. محکم آیات کون سی ہیں؟ جن میں اللہ نے احکام واضح کیے. نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، حج کرو، زنا سے بچو، چوری سے بچو، قتل ناحق سے بچو. یعنی جو حرام چیزیں ہیں ان سے بچنے کا حکم، اور جو فرض کی گئی ہیں آبلیگیٹری چیزیں ہیں ان کو کرنے کا حکم. وہ ہیں محکم آیات، اور یہی اصل یعنی جو پرپز ہے قرآن کا وہ وہی آیات ہیں. ہن ام الکتاب، وہ ہے کتاب کی ماں، کتاب کی جڑ، کتاب کی اصل. یعنی جو اللہ نے انسانیت تک بات پہنچانی تھی نا، اصلی میسج وہ ہے محکمات کے اندر. وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٍ، اور چند ایک دوسری آیات ہیں جو متشابہ آیات ہیں. متشابہ عربی زبان کے اندر کہتے ہیں ریزمبلنس والی چیز، ملتی جلتی. تو متشابہات میں وہ آیات فال کرتی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی صفات سے خصوصاً ریلیٹڈ. مثلا قرآن میں ہے اللہ کا ہاتھ، اب اس کو کون امیجن کر سکتا ہے؟ قرآن میں واضح ہے لیس کمثلہ شیء، اللہ کی مثل تو کوئی شے ہو ہی نہیں سکتی. لہٰذا جب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اللہ کا ہاتھ یا اللہ کی پنڈلی یا اللہ کی آنکھیں، تو اب اس کی کوئی مثال نہیں بیان کی جا سکتی. اسی طریقے سے جنت کی جتنی نعمتوں کا ذکر ہے وہ سمجھانے کے لیے ہے کہ فروٹ دیے جائیں گے، حوریں ہوں گی، یہ کانسیپٹ ایک دنیا کے ساتھ اس کی ریزیمبلنس دی گئی، لیکن ایگزیکٹلی تو کوئی اسے ریپلیکا نہیں کر سکتا. تو یہ ساری آیات ہیں متشابہات. اسی طریقے سے حروف مقطعات ہیں، یہ متشابہ آیات ہیں. یہ قرآن حکیم میں جو آیات ہیں حروف مقطعات تو ایک اسپیشل کیس ہے لوگوں کا غرور توڑنے کے لیے کہ کوئی ان کے مطلب کو نہیں پہنچ سکتا، یہ اللہ اور اس کے نبی کے درمیان راز ہے. کوڈ ورڈز، ایبریویشنز، کئی لوگوں نے تباہ آزمائی کی ہے لیکن وہ کوئی قرآن و سنت سے سپورٹیو نہیں ہے. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، پس وہ لوگ جن کے دلوں میں ٹیڑھ پن ہوتا ہے، فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ، تو وہ متشابہ آیات کے پیچھے پڑے رہتے ہیں تاکہ کوئی فتنہ کھڑا کر دیں. وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ، اور اس چکر میں رہتے ہیں کہ اس کا کوئی مطلب ہم ڈھونڈ لیں، کوئی تلاش کر لیں. تو مطلب کہاں سے ہونا ہے وہ تو پہلے کلیئر کیا جا رہا ہے کہ یہ متشابہات ہیں. وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، اس کی تعویل جو ہے وہ صرف اللہ جانتا، یا ہم بھی جان جائیں گے آخرت، دنیا میں نہیں جان سکتے. والراسخون فی العلم، اور جو اہل علم ہے، عشق دے چلے نہیں، اہل علم، اللہ تو مانتے ہی اہل علم کو ہے. یقولون آمنا بہ، وہ کہتے ہیں نہیں ہم ایمان لے کر آتے ہیں ان آیات کے اوپر. کل من عند ربنا، یہ سب کی سب آیات ہمارے رب کی طرف سے نازل ہوئی ہیں. یعنی ہم اس چکر میں نہیں پڑتے کہ اس کا مطلب کیا ہے، بس اللہ نے نازل کیا مان لیا.
وما یذکر الا اولو الالباب، اور نصیحت تو حاصل نہیں کرتے مگر وہ لوگ جو عقل والے ہیں. عشق دے چلے نہیں سر، عقل والے. یہ دعا بھی مانگنی چاہیے. اس دعا کو حرز جاں بنائیں. لوگ کہتے ہیں نا جی بس دعا کریں جی مرتے دم تک ایمان پہ قائم رہیں، مرتے وقت کلمہ نصیب ہو اور اسلام پہ موت آئے. تو دعا کوئی قرآنی دعا یہ ہے، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 8، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اے رب ہمارے دلوں کو مت ٹیڑھا کرنا بعد اس کے کہ تو نے ہمیں ہدایت دی. وہب لنا من لدنک رحمہ، اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما. انک انت الوہاب، بے شک تو بہت عطا فرمانے والا ہے. الوہاب وہ ہستی جو عطا فرمانے والی ہے. ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ، اے رب ہمارے بے شک تو جمع فرمانے والا ہے سب لوگوں کو اس دن جس دن میں کوئی شک نہیں، یعنی قیامت کا دن. ان اللہ لا یخلف المیعاد، بے شک اللہ تعالیٰ اپنے وعدے سے نہیں پھرتا. ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، بے شک وہ لوگ جو کہ کفر اختیار کرنے والے ہیں، نہ تو ان کے مال اور نہ ان کی اولاد اللہ کے مقابلے پہ ان کو بچا سکتی ہے. یعنی قبائلی سسٹم میں جس کے بیٹے زیادہ ہوں وہ مضبوط ہوتا ہے، یا جس کے پاس مال ہو تو وہ مال کے ذریعے وہ کام کروا لیتا ہے جو باقی لوگ نہیں کروا سکتے. تو اللہ تعالیٰ ہمارا ہے کہ ہمارے حضور اگر کوئی شخص جرم کے ساتھ قیامت والے دن حاضر ہوا تو نہ اس کی اولاد نہ اس کا مال کام آئے گا. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى. وَأُولَٰئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ، اور وہی بدبخت لوگ ہوں گے جو آگ کا ایندھن بننے والے ہیں. اور اللہ نے کہا کہ دنیا میں ہم نے کر کے بھی دکھایا، كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ، جیسا کہ آل فرعون کے ساتھ ہوا، وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اور ان سے پہلے لوگوں کے ساتھ، كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، ان سب نے ہماری آیات کو، ہماری کتابوں کو جھٹلایا. فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ، تو اللہ نے پکڑ لیا ان کے جرائم کے بدلے، ان کے گناہوں کے بدلے ان کو. اب یہ بات جوز اور کرسچنس کو تو پتا تھی نا کہ کیا ہوا تھا. موسیٰ علیہ السلام کو تو جوز بھی مانتے تھے اور کرسچن بھی. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جس طرح تمہارے آباء و اجداد، تمہاری تاریخ اس پر گواہ ہے کہ پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے پہ جو لوگ کھڑے ہوئے اور ان سے پہلے بھی انبیاء کے مقابلے پہ اللہ نے ان کو تباہ و برباد کیا، تو اب یہ جو ہمارے آخری پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے ہیں، ان کی بھی مخالفت کرو گے تو بچنا تم نے کوئی نہیں ہے. پھر اللہ نے دیکھا نا جی رومن امپائر بھی ڈھیر ہوئی ہے، پرشین امپائر بھی ڈھیر ہوئی ہے. واللہ شدید العقاب، اور اللہ تعالیٰ عذاب دینے میں بہت سخت ہے. والعیاذ باللہ تعالی. اللہم اجرنا من النار، آمین. قل للذین کفروا ستغلبون وتحشرون الی جہنم، اے نبی فرما دو، اے کافرو، ان کافروں سے فرما دو کہ انقریب تم اس زمین میں بھی مغلوب ہو جاؤ گے. یعنی اللہ تعالیٰ ہمیں غلبہ دے گا. قادسیہ اور یرموک ہونی ہے، مسلمانوں کو ایک غلبہ ملنا ہے، اور الٹیمیٹلی ایک غلبہ یہ ہے کہ قیامت والے دن تمہیں اللہ کے حضور جمع کیا جائے گا اور جہنم کی طرف ہانکا جائے گا. وَتُحْشَرُونَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمِہَادُ، اور کیا ہی برا ٹھکانہ ہے. قَدْ كَانَ لَكُمْ آیَةٌ فِي فِئَتَيْنِ الْتَقَتَا، اور تمہارے لیے عبرت کا نشان ان دو گروہوں کا بھی میدان جنگ میں آمنے سامنے آنا ہے. فِئَةٌ تُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأُخْرَىٰ كَافِرَةٌ، ان گروہوں میں سے ایک تو وہ تھا جو اللہ کی راہ میں لڑ رہا تھا، یعنی مسلمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے جانثار ساتھی. وَأُخْرَىٰ كَافِرَةٌ يَرَوْنَهُم مِثْلَيْهِمْ، اور دوسرے تھے کافر اور مسلمان انہیں دیکھ رہے تھے اپنے سے دگنا، رأی العین، اپنی آنکھوں سے. ویسے تو وہ 3 گنا سے بھی زیادہ تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک مسلمانوں کا حوصلہ بڑھانے کے لیے ان کو ایک تو ڈبل دکھایا. اور ایک معنی اس کا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ جو کافر تھے نا وہ مسلمانوں کو اپنے سے ڈبل دیکھ رہے تھے، یعنی اللہ کی طرف سے ایک موجزے والا معاملہ تاکہ ان کے اوپر روب قائم ہو جائے. واللہ یؤید بنصرہ من یشاء، اور اللہ تعالیٰ مدد فرماتا ہے اپنی طرف سے جس کی چاہتا ہے. ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار، بے شک اس کے اندر عبرت ہے ان لوگوں کے لیے جو آنکھیں رکھتے ہیں. آنکھیں تو سب کی ہیں، عبرت کی آنکھیں. عبرت کی آنکھیں ہوتی ہیں کہ آپ کوئی واقعہ دیکھیں تو اس سے کنسیو کریں کہ اب میں نے اپنے آپ کو ان واقعات کی روشنی میں کس طریقے سے امپروو کرنا. بہت لوگ روڈ ایکسیڈنٹ دیکھتے ہیں، اینڈ رزلٹ یہی ہے کہ وہ جس طرح کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں اس نہیں گزرتی ہے. ہاں وقتی طور پہ وہ استغفر اللہ پڑھ رہے ہوتے ہیں. زین للناس، مزین کر دیا گیا ہے لوگوں کے لیے، حب الشہوات من النساء، خواہشات کی محبت عورتوں میں، والبنین، اور بیٹوں میں، والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضہ، اور خزانے جمع کیے ہوئے سونے اور چاندی کی فارم میں، والخیل المسومہ، اور گھوڑے نشان لگائے ہوئے، والانعام، اور چوپائے. خیر یہ مویشی تو آج بھی اسی طریقے سے اہم ہے، والحرث، اور کھیتی. ذالک متاع الحیات الدنیا، لیکن یہ سب دنیا کے برتنے کا سامان ہے. واللہ عندہ حسن المآب، اور اللہ کے پاس بہترین ٹھکانہ ہے. قل انبئکم بخیر من ذالکم، اے نبی تم فرما دو کہ میں تمہیں ان دنیا کی برتنے کی چیزیں جو ہیں ان سے بہتر چیز بتا دوں. للذین اتقوا عند ربہم،
ان لوگوں کے لیے جو اپنے رب سے ڈرنے والے ہیں، ان کے رب کے حضور جنات تجری من تحتها الانہار، وہ باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، خالدین فیہا، وہ اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیش، وازواج مطہرہ، اور ان کے لیے وہاں پر پاکیزہ بیویاں ہوں گی، ورضوان من اللہ، اور سب سے بڑی بات اللہ کی رضا جوئی ہوگی وہاں پہ، اللہ ناراض نہیں ہوگا، واللہ بصیر بالعباد، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے اعمال کو دیکھنے والا ہے۔ اب ایک دعا سکھائی جا رہی ہے، یہ دعا سارے یاد کریں، درس کے بعد یاد کر لیں، اس کا اسکرین شاٹ لے لیں، بڑی چھوٹی سی دعا ہے۔ الذین یقولون، اہل ایمان کی اللہ نے نشانی بتائی ہے، وہ دعا کرتے ہیں، ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا، اے رب ہمارے بے شک ہم ایمان تو لے آئے، پس ہمارے گناہوں سے درگزر فرما، وقنا عذاب النار، اور سب سے بڑا ہمیں سرٹیفکیٹ یہ دے دے کہ ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے، آمین۔ الصابرین والصادقین، یہ وہ لوگ ہیں جو مصیبت آنے پر صبر کرنے والے ہیں، اور صادقین ہیں، سچے ہیں، کبھی بھی سچائی پہ کمپرومائز نہیں کرتے، ٹروتھ لورز ہیں۔ والقانتین والمنفقین، اور عاجزی کرنے والے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہیں۔ والمستغفرین بالاسحار، اور رات کے آخری پہر میں اٹھ کر اللہ کے حضور معافی مانگنے والے ہیں۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان میں کرے، آمین۔ شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہو، سب سے پہلے اللہ گواہی دیتا ہے اس بات کی کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ والملائکہ، اس کے بعد فرشتے بھی اس پر گواہ ہیں۔ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ، اور اہل علم بھی اس پر گواہ ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور وہ قائم فرمانے والا ہے عدل کو۔ لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے، بس تسی اللہ ہو ہی پڑھ دو، اے ہو رہا ہے وہ۔ هو العزیز الحکیم، وہ غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ غالب اتنا ہے کہ جسے چاہے جس وقت چاہے وہ پکڑ کے سزا دے سکتا ہے، لیکن اس کی حکمت اس کی اس کوالٹی کو بیلنس کرتی ہے کہ وہ ڈھیل دیتا ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے حضور قیامت کے دن جو دین قبول کیا جائے گا وہ صرف اسلام ہے۔ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، اور یہ جو اہل کتاب ہیں جنہیں کتاب دی گئی، یعنی جیوز اور کرسچنز، انہوں نے اس العلم کے آ جانے کے بعد، یعنی اس قرآن کے آ جانے کے بعد یا ان کی اپنی الہامی کتابوں کے آ جانے کے بعد، پھر بھی آپس میں جو اختلاف کیا تو یہ بغیم بینہم کی وجہ سے، آپس میں ضد، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی ضد۔ تو یہ دنیا میں تو کوئی کہانی کرا لیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کے حضور تو پھر یہ قبول نہیں ہوگا۔ وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ، جو کوئی اللہ کی آیات کا انکار کرے گا، فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، تو اللہ تعالیٰ عنقریب اس کا حساب لینے والا ہے۔ فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ، اے نبی اس کے باوجود بھی اگر یہ جیوز اور کرسچنز کے علماء آپ سے جھگڑا کریں تو آپ ان سے فرما دیں کہ ہم نے تو اپنا سر تسلیم خم کر دیا ہے اللہ کے سامنے۔ وَمَنِ اتَّبَعَنِ، اور جو میری پیروی کرنے والے لوگ ہیں وہ بھی اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہیں۔ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ، اے نبی اسلام آپ فرما دیں اہل کتاب سے بھی اور ان ان پڑھوں سے بھی، جاہلوں سے بھی، یعنی جو عرب کے لوگ تھے نا، امی تھے، ان پڑھ۔ اسلمتم، کیا تم اسلام لے کر آتے ہو؟ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر یہ ایمان لے آئیں گے تو ہدایت پہ ہوں گے۔ وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، اور اگر منہ پھیرو گے تو یاد رکھو کہ ہمارے نبی کے ذمہ تو نہیں ہے مگر صرف بات کو پہنچا دینا۔ واللہ بصیر بالعباد، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے۔ ان الذین یکفرون بآیات اللہ، بے شک وہ لوگ جو اللہ کی آیات سے کفر کرتے ہیں۔ اب اس سے مراد وہی جیوز اور کرسچنز، اسپیسیفکلی جیوز، بنی اسرائیل۔ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حق، اور وہ قتل کرتے رہے ہیں انبیاء کو ناحق۔ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ، اور قتل کرتے رہے ہیں ان لوگوں کو بھی جو انصاف کا حکم دینے والے، یعنی اہل علم، علماء حق کو بھی قتل کرتے رہے۔ ظاہر ہے دنیا میں جو بھی پیغمبروں کی دعوت لے کے اٹھتا ہے نا، تو اس کے ساتھ بھی دشمنی، پھر یہ وہی اسی طرح کی دشمنی نبھاتے ہیں جو انبیاء کے ساتھ نبھاتے ہیں۔ یأمرون بالقسط من الناس، لوگوں میں سے۔ فبشرہم عذاب علیم، تو اے نبی خوشخبری سنا دیں ایسے لوگوں کو۔ اب یہ بڑا ٹانٹ والا انداز ہے۔ فبشرہم بعذاب علیم، ان کو خوشخبری سنا دیں دردناک عذاب کی۔ اولئک الذین حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ، یہ وہ لوگ ہیں بد نصیب کہ جن کے اعمال دنیا اور آخرت میں اللہ نے برباد کر دیے، یعنی کوئی نیکی کو پلے ہے بھی تھی نا، وہ بھی ختم۔ وما لہم من ناصرین، اور ان کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کتاب کا کچھ حصہ دیا گیا تھا، یعنی جیوز اور کرسچن۔ کتاب کا کچھ حصہ یعنی اصل کتاب تو لوح محفوظ میں ہے نا، وہیں سے قرآن
تورات زبور انجیل اترے تو ایک حصہ تورات کی شکل میں بنی اسرائیل کو بھی دیا گیا، انجیل کی شکل میں بنی اسرائیل میں سے ایک جز کرسچنز کو دیا گیا۔ ان کا حال یہ ہے یدعون الی کتاب اللہ، جب انہیں اب اس فائنل ٹیسٹمنٹ کی طرف بلایا جاتا ہے، یا ایون اولڈ ٹیسٹمنٹ اور نیو ٹیسٹمنٹ جس میں لکھا ہوا ہے پیغمبر آخر الزمانے آنا، یا ایون اگر ان کو نہیں بھی ماننا اس میں لکھی ہوئی توحید کی طرف بھی انہیں بلایا جاتا ہے، لیحکم بینہم، کہ ان کے درمیان فیصلہ کیا جائے ان کے جھگڑوں کا، ثم یتولی فریق منہم وہم معرضون، تو ان میں سے ایک فریق جو ہے وہ منہ پھیر لیتا ہے اور وہ ہے ہی منہ پھیرنے والے، اور اس کی ریزن اللہ نے بتائی ہے، ذالک بانہم قالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، یہ ان پہ یہ جو نوست پڑی اس لیے کہ انہوں نے خود سے ایک کانسیپٹ بنا لیا ہے کہ ہمیں تو دوزخ کی آگ نہیں چھوئے گی مگر چند دن کے لیے، اور یہ پھیرا ہی لگنا ہے نا، سرکار تسی بھی یہی کر رہے ہو، میں سورۃ البقرہ میں ڈیٹیل سے ڈسکس کر چکا ہوں اسی سے ملتی جلتی آیات میں، وغرہم فی دینہم ما کانوا یفترون، اور ان کے دین کے معاملے میں ان باتوں نے جو خود گھڑا کرتے تھے انہیں دھوکے میں مبتلا کر دیا، یعنی ان کے سیلف میڈ کانسیپٹس نے، ان کے اپنے بنائے ہوئے خود خیالات نے انہیں دین کے معاملے میں دھوکے میں ڈال دیا، اور یہ اللہ نے ساڑی نمازاں نہیں چاہیے جی، اللہ چاہے تو چھوٹی سی نیکی تو بخش بھی سکتا ہے، اللہ چاہے تو چھوٹی سی گناہ تو پکڑ نہیں سکتا، ایک گل نہ کرو جی، کچھ چنگی چنگی گلاں سناؤ، جو اللہ چھوٹی سی نیکی پہ بخش سکتا ہے وہ چھوٹے سے گناہ پہ پکڑ بھی سکتا ہے۔ فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ، پھر کیا حال ہوگا ان کا جب انہیں جمع کیا جائے گا اس دن جس دن کے آنے میں کوئی شک نہیں، یعنی قیامت کا دن، وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ، تو ہر جان کو پورا پورا بدلہ دے دیا جائے گا جو دنیا میں اس نے اعمال کیے ہوں گے اچھے یا برے، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ، اے نبی عرض کیجئے اللہ کے حضور، اے اللہ تمام ملکوں کے مالک، تمام بادشاہت کے مالک، تؤتی الملک من تشاء، تو جسے چاہے اپنا ملک عطا کر دے، وتنزع الملک ممن تشاء، اور جسے چاہے تو ملک چھین لے، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، تو جسے چاہے عزت دے جسے چاہے ذلیل کر دے، بیدک الخیر، خیر سارے تیرے ہاتھ میں ہے، تو ہی خیر کا مالک ہے، انک علی کل شیء قدیر، بے شک تو ہر چیز کے اوپر قادر ہے، تولج اللیل فی النہار، تو داخل کرتا ہے رات کو دن میں، وتولج النہار فی اللیل، اور دن کو داخل کرتا ہے رات میں، وتخرج الحی من المیت، اور اے اللہ تو ہی نکالتا ہے زندہ کو مردہ سے، وتخرج المیت من الحی، اور تو ہی زندہ کرتا ہے مردے میں سے زندگی کو نکال لیتا ہے، وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، اور تو ہی جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق عطا فرما دیتا ہے، لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ، مت بنائیں اہل ایمان کافروں کو اپنا جگری یار اور دوست مومنین کو چھوڑ کر، وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ، جو کوئی یہ کام کرے گا پھر اللہ کے ذمہ کرم اسے اٹھ گیا، اِلَّا، سوائے ایک ایکسیپشن کے، أَن تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً، کہ تم تقیہ کرو ان کے فتنے سے بچنے کی خاطر، اس طرح کی ایکٹیویٹی پرفارم کر لو، وقتی طور پہ کمپرومائز کر لو، تو اس کی اجازت موجود ہے، لیکن اس میں پھر اللہ نے ساتھ شرط لگا دی، وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اللہ تمہیں اپنی ذات سے ڈراتا ہے، وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور تمہیں لوٹ کے اللہ کی طرف جانا ہے، قُلْ إِن تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ، اے نبی تم فرماؤ خواہ تم کوئی چیز اپنے دل میں چھپاؤ یا ظاہر کرو، یعلمہ اللہ، اللہ اسے جانتا ہے، وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں، وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے، یوم تجد کل نفس ما عملت، اس قیامت کے دن جو عمل بھی دنیا میں جس شخص نے کیا ہوگا وہ سب اپنے سامنے دیکھ لے گا، من خیر محضرا، اگر کوئی خیر کی ہے وہ بھی اپنے سامنے پا لے گا، وما عملت من سوء، اور اگر کوئی برائی کا کام کیا ہے وہ بھی دیکھ لے گا، تودوا لو ان بینها وبینہ امدا بعیدا، اس دن یہ حالت ہوگی کہ انسان تمنا کرے گا کہ کاش اس دن اور اس کے درمیان ایک بہت بڑی مدت حائل ہو جاتی، یعنی یہ دن آ نہ جاتا، یہ ٹل ہی جاتا کسی صورت، کیونکہ دنیا میں تو اس نے یہی تمنا کی ہوئی تھی نا کہ اے جہاں میٹھا اگلا کس نے ڈٹھا، یہ بس یہاں سے آپ مٹھائی اویل کریں، آگے آئے گی تو دیکھی جائے گی، ہم بھی لوگ کہتے ہیں دیکھی جائے گی انشاءاللہ، تو اللہ تعالیٰ ہمارے وہاں پھر یہ کہے گا کاش یہ دن نہ آتا، میرے اور اس دن میں ایک لمبی مدت حائل ہو جاتی، وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، پھر وہی بات ریپیٹ ہوئی، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی جان سے ڈراتا ہے، ڈر جاؤ، وَاللَّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر مہربان ہے، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، اے نبی تم فرماؤ کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، پھر اللہ بھی تم سے محبت کرے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور وہ تمہارے گناہوں سے درگزر فرما دے گا، وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے، رحم فرمانے والا ہے،
قل اطیعوا اللہ والرسول، اے نبی فرما دیجئے اطاعت کرو اللہ اور اس کے رسول کی، فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الکافرین، اگر یہ منہ پھیر لیں تو بے شک اللہ تعالیٰ کافروں سے محبت نہیں کرتا۔ ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین، بے شک اللہ تعالیٰ نے چن لیا آدم علیہ السلام کو، نوح علیہ السلام کو، ابراہیم علیہ السلام کو، ان کی اولاد کو، اور عمران کی آل کو، اولاد کو، سارے جہان والوں میں سے فضیلت دیتے ہوئے۔ ذریۃ بعضها من بعض، ان میں سے بعض کی اولاد ہے۔ ظاہر ہے کہ حضرت ابراہیم اور نوح علیہ السلام آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، اور اس طریقے سے بنی اسرائیل جو ہیں وہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی نسلاً تو بنی اسرائیل سے ہی تھے نا، یہودیوں نسل ہی تھے۔ واللہ سمیع علیم، اللہ سننے والا ہے، علم والا ہے۔ اذ قالت امرأۃ عمران، وہ وقت یاد کرو کہ جب عمران کی عورت نے عرض کی، تو یہاں پہ بھی دیکھیں کہ عمران کی عورت نے عرض کی، رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا، اے میرے رب میں منت مانتی ہوں تیرے لیے کہ جو میرے شکم میں ہے، جو میرے پیٹ میں ہے، میں اسے سب کاموں سے آزاد کر دوں گی۔ فتقبل منی، تو اے اللہ قبول فرما لے میری طرف سے، انک انت السمیع العلیم، بے شک تو سننے والا اور علم والا ہے۔ فلما وضعتها، جب ان کا وضع حمل ہوا، قالت رب انی وضعتها انثى، انہوں نے کہا میرے رب یہ تو میرے ہاں لڑکی پیدا ہو گئی ہے، میرے تو سارے خواب چکنا چور ہو گئے، میں نے تو کہا تھا بیٹا ہوگا، تیرے لیے وقت کروں گی۔ واللہ اعلم بما وضعت، اللہ فرماتا ہے اللہ خوب جانتا تھا کہ اس کے ہاں کیا بیٹی پیدا ہو گئی ہے۔ ہائے ہائے ہائے، ولیس الذکر کالانثی، اور کوئی لڑکا اس لڑکی کی مانند نہ ہو سکے۔ اللہ نے تو وہ بچی دے دی ہے اس کو کہ کوئی لڑکا بھی اس بچی کے مقابلے کا نہیں ہو سکتا جو اللہ تعالیٰ نے اس کو فضائل اور برکات دینے ہیں۔ تو انہوں نے کہا وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مریم، ان کا بے شک میں اس کا نام رکھتی ہوں مریم، وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، اور اے میرے رب بے شک میں اسے بھی اور اس سے جو آگے اولاد پیدا ہوگی نا، نانی تھی نا، تو پوری پلاننگ کی ہوئی ہے کہ میری جو بچی ہوئی ہے اس کو اور اس کی آگے جو اولاد ہوگی نا، اللہ میں تیری پناہ میں شیطان مردود کے اگینسٹ تیری پناہ میں اسے دیتی ہوں کہ شیطان سے وہ محفوظ رہیں۔ فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَن، اللہ تعالیٰ ماتا ہے کہ پس اس کے رب نے قبول کر لیا بڑے اچھے طریقے سے۔ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا، اور اس بچی کو بڑے اچھے طریقے سے پروان چڑھایا۔ وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، اور ان کی جو کفالت تھی وہ زکریا علیہ السلام، ایک وقت کے پیغمبر کے ذریعے ٹریننگ ہو رہی ہے جناب۔ کلما دخل علیہا زکریا المحراب، جب کبھی بھی زکریا علیہ السلام محراب میں داخل ہوتے، یعنی وہ ایک محراب نما حجرہ بنا تھا جہاں حضرت مریم عبادت کرتی تھی، تو ان کے ٹیچر کے طور پر یہ خالو بھی لگتے تھے اور ایج ڈیفرنس بھی بہت زیادہ تھا، اور پیغمبر بھی۔ جب کبھی وہ داخل ہوتے محراب میں، وجد عندہا رزقا، تو وہاں پہ وہ رزق پاتے۔ اللہ اکبر، وہ رزق ایک غیر معمولی رزق، یہ نہیں کہ کوئی آ کے نذرانہ چڑھا کے چلا جاتا تھا، ورنہ تو زکریا کو پتا ہوتا کہ یار یہ تو فلاں دے گیا ہے۔ بے موسمی پھل بھی ہوتے، موسم والے بھی، بڑے زبردست قسم کا فروٹ جو لگتا نہیں تھا کہ وہ قریب سے آ سکتا ہے۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام نے ان سے پوچھا، قال یا مریم انا لکی ھذا، اے مریم یہ کہاں سے تیرے لیے یہ اتنا فروٹ آ جاتا ہے، ایسا رزق آ جاتا ہے؟ جواب جو ہے وہ بڑا عجیب ہے۔ ویسے قرآن و سنت کی جو ڈاکٹرین ہے اس میں بالکل یہی جواب دینا چاہیے، چاہے پیغمبر بھی سامنے موجود ہو نا تو یہی کہنا چاہیے کہ یہ اللہ کا فضل ہے۔ قالت ہوا من عند اللہ، وہ کہنے لگی اللہ کی طرف سے آتا ہے۔ اللہ اکبر، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، بے شک اللہ جسے چاہتا ہے بغیر حساب و کتاب کے رزق عطا فرما دیتا ہے۔ اب جب حضرت زکریا علیہ السلام نے یہ بات سنی نا، سر دیکھیں، ہنالک دعا زکریا ربہ، این اسی وقت اسی جگہ پر، دیر اینڈ دین، ہنالک عربی میں استعمال ہوتا ہے اسی وقت اسی جگہ پر دعا کر دی انہوں نے۔ قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة، اے رب میرے مجھے اپنے پاس سے ایک پاکیزہ اولاد عطا فرما، انک سمیع الدعاء، بے شک تو دعاؤں کا سننے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے انہوں نے جب دعا کی تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز دی گئی، فنادته الملائکۃ وهو قائم یصلی فی المحراب، نماز پڑھ رہے تھے حضرت زکریا علیہ السلام محراب میں کھڑے ہو کر، تو فرشتے کی طرف سے ندا آئی کہ دعا قبول ہوئی ہے اور اس کے اوپر بشارت آ رہی ہے۔ اچھا یہ دعا بھی یاد رکھیں، جس کے ہاں اولاد نہیں اور خصوصاً اولاد نرینہ نہیں ہے تو یہ دعا بڑی کارگر ہے۔ اور دوسرا یہ کہ بالکل مایوسی کے آخری لیول پہ بھی پہنچے ہوں تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ دعا والا معاملہ کبھی بھی نہیں توڑنا چاہیے۔ اور حضرت زکریا علیہ السلام کو یہ بات کلک کر گئی کہ وہ اللہ جو بغیر موسمی پھل مریم کو دے سکتا ہے تو مجھے اس بڑھاپے کے اندر اولاد بھی دے سکتا ہے۔ یہ انہوں نے اجتہاد کیا، اس طرح کا اجتہاد کیا کریں۔
بالکل الٹ اجتہاد نہ کر لیں. ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمۃ من اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ آپ کو خوشخبری دیتا ہے ایک بچے کی جس کا نام یحییٰ ہوگا. اور سورہ مریم میں آتا ہے اس نام کا پہلے کوئی بچہ نہیں تھا، اللہ نے خود نام رکھ دیا. تصدیق کرنے والا ایک اللہ کے خاص کلمے کی. ابھی حضرت زکریا کو بھی نہیں پتا کہ یہ کلمہ کون ہوگا، عیسیٰ ابن مریم، کیونکہ وہ تو پیدا نہیں ہوئے. تو کہا کہ تیرا وہ بچہ پیدا ہونے والا ہے جو اپنے وقت کے سب سے عظیم الشان انسان اور انسانی تاریخ میں ایک بہت بڑے پیغمبر کی تصدیق کرنے والا پیغمبر ہوگا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی. من اللہ، اللہ کی طرف سے جو کلمہ ہوگا. وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور وہ سردار ہوگا اور عورتوں سے ہمیشہ بچنے والا اور انبیاء میں سے اور صالحین میں سے ہوگا. قال ربی انا یکون لی غلام، انہوں نے کہا کہ اے میرے رب، میرے ہاں اولاد کیسے ہو سکتی ہے. وقد بلغنی الکبر وامرأتی عاقر، جبکہ میں بڑھاپے کے آخری درجے کو پہنچ چکا ہوں اور میری بیوی بھی بانجھ ہو چکی ہے. تو یہاں پر جب انہوں نے یہ عرض کی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال کذلک اللہ یفعل ما یشاء، انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ اسی طرح کرتا ہے جیسا کہ وہ چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، اب اس نے فیصلہ کر دیا ہے کہ تمہیں اولاد دینی ہے. قال رب اجعل لی آیہ، تو انہوں نے کہا کہ اے اللہ، اب سسپینس تو ہے نا ظاہر ہے، اب کیسے ہوگی، کیا سلسلہ ہوگا. تو انہوں نے کہا میرے لیے کوئی ایسی نشانی مقرر کر دے کہ میں یعنی وہ ٹی ناٹ سٹارٹ کر دوں وہاں سے، کہ یہاں سے اب یہ سب کچھ آثار نظر آنا شروع ہو گئے. قال آیتک اللہ تکلم الناس ثلاثۃ ایام الا رمزا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نشانی اس کی یہ ہوگی کہ تم پہ 3 دن ایسے گزریں گے کہ تمہاری زبان سے تم کلام نہیں کر سکو گے، یعنی زبان بند ہو جائے گی، صرف اشارے سے گفتگو کرو گے. تو جب یہ ہو جائے تو سمجھو کہ یہ ٹی ناٹ سٹارٹ ہو گیا یہاں سے. وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، اور اپنے پروردگار کو بہت یاد کرو اور اس کی پاکی بیان کرو شام کے وقت بھی صبح کے وقت. وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمْ، یاد کرو وقت جب فرشتوں نے کہا مریم سے یا مریم ان اللہ اصطفاکی، کہ بے شک اے مریم اللہ تعالیٰ نے تجھے چن لیا ہے. وطہرکی، اور تجھے پاک کر دیا ہے. واصطفاکی علی نساء العالمین، اور تمام جہان والی عورتوں پر فضیلت دیتے ہوئے تجھے چن لیا ہے. یا مریم اقنتی لربکی واسجدی وارکعی مع الراکعین، اے مریم خلوص کے ساتھ عبادت کر اپنے رب کے لیے، اسی کے لیے سجدہ کر اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ، یعنی جماعت کے ساتھ نماز. ظاہر ہے کہ رہری وہ ہیکل سلمانی میں تھی تو وہاں پہ تو ظاہر ہے وہ خانقاہ تھی، جس طرح بیت اللہ شریف میں کوئی عورت ہوگی تو وہ تو نماز تو جماعت کے ساتھ ہی پڑھنی ہوگی، اگرچہ صف علیحدہ ہوگی، پورشن علیحدہ ہوگا، لیکن جماعت کے ساتھ نماز ادا کی جائے. ذالک من انباء الغیب، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ہیں غیب کی خبریں، نوحیہ الیک، جو ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں. وما کنت لدیہم اذ یلقون اقلامہم، اور اے نبی علیہ السلام آپ اس وقت، اس زمانے میں 600 سال پہلے جب یہ ایک چھوٹا سا جھگڑا ہوا، آپ اس جھگڑے میں موجود نہیں تھے. وہ جھگڑا کیا تھا؟ ایہم یکفل مریم، کہ کون مریم کی کفالت کرے گا، اس کے لیے قلمیں ڈالی گئی. وما کنت لدیہم اذ یختصمون، اور جب وہ جھگڑ رہے تھے اس معاملے میں آپ وہاں موجود نہیں تھے. اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک، وہ وقت یاد کرو جب فرشتوں نے کہا کہ اے مریم بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں خوشخبری دیتا ہے، بکلمۃ من، اس کی جانب سے خاص کلمہ، اسمہ المسیح عیسی ابن مریم، نام اس کا ہوگا عیسیٰ ابن مریم، اور وہ مسایہ بھی ہوں گے، مسیح ہوں گے. وجیہا فی الدنیا والآخرہ، اور معزز ہوں گے اللہ کے نزدیک دنیا کی زندگی میں بھی اور قیامت والے دن بھی اللہ کے معزز بندوں میں ہوں گے. ومن المقربین، اور اللہ کے قرب والے بندوں میں. وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا، اللہ تعالیٰ ماتا ہے کہ وہ لوگوں سے گفتگو کرے گا ماں کی گود میں بھی، چھوٹی عمر کے اندر بھی، شیرخارگی میں بھی، اور بڑے ہو کر بھی. وَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور وہ نیکوکاروں میں سے ہوگا. قالت ربی انا یکون لی ولد، تو انہوں نے عرض کی کہ اے اللہ میرے ہاں اولاد کیسے ہو سکتی ہے. وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ، جبکہ مجھے کسی مرد نے بطور شوہر چھوا تک نہیں ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ریپروڈکشن کا سلسلہ جو ہے وہ میل اور فیمیل کے ساتھ رکھا ہے. تو اب یہ ان کے لیے سوال تھا کہ مجھے تو کسی نے چھوا نہیں ہے، اور یہ سارے سمٹمز شروع ہو گئے ہیں ایک جو پریگننٹ عورت کو شروع ہوتے ہیں. قال کذالک اللہ یخلق ما یشاء، تو فرشتے نے بشارت دی کہ یوں ہی اللہ تعالیٰ چاہتا ہے جو پیدا فرمانا چاہتا ہے. اذا قضى امرا، جب وہ کسی چیز کا ارادہ کر لیتا ہے، فانما یقول له کن فیکون، تو بس اس نے تو یہی کہنا ہوتا ہے کہ ہو جا، تو وہ چیز ہو جاتی ہے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور اللہ تعالیٰ اسے کتاب و حکمت سکھائے گا، یعنی تیرے بیٹے عیسیٰ کو.
والتورات والانجیل، اور تورات اور انجیل بھی، تورات ان سے پہلے نازل ہو چکی تھی، اس کا علم بھی دے گا، اور انجیل ان پر نازل ہوگی، ورسولا الی بنی اسرائیل، اور وہ رسول بنا کر بھیجے جائیں گے بنی اسرائیل کی طرف، جوانی کی عمر کو پہنچے ہیں، انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم، اور وہ آ کے کہہ رہے ہیں یروشلم میں کھڑے ہو کر، انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر، میں تمہارے لیے مٹی سے، کیچڑ سے ایک پرندے کی ایک ڈمی کے طور پر ایک پرندہ بناتا ہوں، اور پھر کیا کرتا ہوں، فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ، اور پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو اللہ کے اذن سے وہ پرندہ بن جاتی ہے، وابرئ الاکمہ والابرص واحیی الموتى باذن اللہ، اور 3 معجزات اور ہیں، اور میں تندرست کر دیتا ہوں مادرزاد اندھے کو، اور کوڑی کے جو جزام کے مریض ہیں ان کو بھی شفا دیتا ہوں، اور مردوں کو بھی زندہ کرتا ہوں اللہ کے اذن سے، وانبئکم بما تاکلون وما تدخرون، اور میں تمہیں بتا دیتا ہوں جو تم کھاتے ہو اور جو تم جمع کرتے ہو، فی بیوتکم، اپنے گھروں میں، ان فی ذلک لآیہ، یہ وہی بات آ گئی، اس میں ہے نشانی، معجزہ، لکم، تمہارے لیے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم واقعی بات ماننے والے ہو، اگر ایمان لانے کا تمہارا کوئی ارادہ ہے پھر تو تمہارے لیے اس کے اندر معجزہ ہے، ادروائز تم نے بات نہیں ماننی پھر تو اس کا کوئی علاج نہیں ہے، ومصدقا لما بین یدی من التوراہ، اور میں تصدیق کرتا ہوں مجھ سے پہلے جو کتاب موجود ہے تورات کی، وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ، اور میں حلال کر دوں تمہارے لیے وہ چیزیں اللہ نے مجھے اس کام کے لیے بھیجا ہے جو تم نے خود اپنے اوپر حرام کی ہوئی ہیں، وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُمْ بِآیَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اور تمہارے پاس بہت بڑی نشانی اللہ کی لے کے آیا ہوں، فاتقوا اللہ، تو ڈر جاؤ اللہ سے، وَأَطِیعُونْ، اور میری اطاعت قبول کر لو، ان اللہ ربی وربکم، بے شک اللہ ہی میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی، فاعبدوہ، پس اسی کی عبادت کرو، ھذا صراط مستقیم، یہ ہے سیدھا راستہ، فلما احس عیسیٰ منہم الکفر، جب عیسیٰ علیہ السلام نے یہ محسوس کیا کہ یہ تو کفر پہ اڑے ہوئے ہیں، یعنی یہ نہیں بات مانیں گے، یہ اپنے اکابرین کو، اپنے بزرگان دین کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، پیغمبر کی دعوت قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، قال من انصاری الی اللہ، تو انہوں نے پھر کہا کون ہے جو اللہ کے لیے میری مدد کرے، میرا مددگار بنے دین کے لیے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر 12 وہ جو دھوبی تھے، وہ حواری، وہ خاص ساتھی ان کے، وہ ایمان لے آئے، انہوں نے کہا آمنا باللہ، ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں، واشہد بأننا مسلمون، اور آپ گواہ ہو جائیں مسلم ہوتے ہیں، ربنا آمنا بما انزلتا، اے رب ہمارے ہم ایمان لائے اس پر جو نازل ہوا، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، واتبعنا الرسول، اور ہم اتباع کرتے ہیں تیرے رسول کی، فاکتبنا مع الشاہدین، تو اے اللہ ہمیں بھی گواہوں میں لکھ لے کہ ہم نے تیرے نبی کے یہ وہی چیز ہے شہادت علی الناس، اللہ کے لیے گواہ بن کر کھڑے ہونا، تو ہمیں بھی گواہوں میں لکھ لے، وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، انہوں نے بھی مکر کیا، کافروں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کرنے کی کوشش کی، اور اللہ نے بھی اپنی خفیہ پلاننگ کی، واللہ خیر الماکرین، اور اللہ تعالیٰ سب سے بہتر خفیہ تدبیر فرمانے والا ہے، اذ قال اللہ یا عیسیٰ، وہ وقت یاد کرو کہ جب اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ ابن مریم سے فرمایا، انی متوفیک ورافعک الیہ، کہ بے شک میں تمہیں توفی کرنے والا ہوں اور اٹھانے والا ہوں اپنی طرف، وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور میں تجھے پاک کر دوں گا تیرا کفر کرنے والے جو لوگ ہیں ان کے اگینسٹ، یعنی وہ تیرے تک پہنچ نہیں سکیں گے، وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور میں تیری اتباع کرنے والوں کو فوقیت دوں گا، ان کا پلڑا بھاری رکھوں گا، ان کو غالب رکھوں گا قیامت تک ان لوگوں پر جو تیرا کفر کرنے والے ہیں، یعنی یہودیوں کے مقابلے پہ میں تجھے تیرے ماننے والوں کو پرائورٹی دوں گا، ثم الی مرجعکم، اس کے بعد تمہیں لوٹ کر میری طرف آنا ہے، فاحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون، پھر اس وقت میں فیصلہ کر دوں گا تمہارے درمیان ان کاموں کا جن میں تم اختلاف کیا کرتے تھے، فاما الذین کفروا، تو جن لوگوں نے کفر کیا، فاعذبهم عذابا شدیدا فی الدنیا والآخرہ، میں انہیں دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی عذاب دوں گا جنہوں نے عیسیٰ ابن مریم کا کفر کیا، تو دنیا میں عذاب یہودی ابھی تک بھگت رہے ہیں، غریب الوطنی کی زندگی ہے تو ابھی کچھ سانس ان کو ملا ہے، ابھی بھی ڈر ڈر کی زندگی گزار رہے ہیں اس حوالے سے، وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ، اور ان کا وہاں پر کوئی مددگار نہیں ہوگا، وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، اور جو لوگ ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور انہوں نے نیک اعمال کیے، فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ، تو ہم پورا پورا بدلہ دیں گے ان کے اعمال کا، وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، اللہ تعالیٰ ظالموں سے محبت نہیں کرتا، ذَلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ، یہ ہے وہ آیات میں سے جو ہم آپ کو پڑھ کر سناتے ہیں اور نصیحت کی اور حکمت کی باتیں، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، بے شک مثال عیسیٰ ابن مریم کی اللہ کے ہاں تو آدم کی سی ہے، خلقہ من تراب، اللہ نے اس کو پیدا کیا مٹی سے، ثم قال له کن فیکون، پھر فرمایا کہ ہو جا تو وہ ہو گیا،
الحق من ربک، یہ ہے سچی اور سیدھی بات، صحیح عقیدہ یہ ہے تمہارے رب کی طرف سے، فلا تکم من الممترین، تو دیکھنا تم شک میں مبتلا نہ ہونا۔ فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، اس کے باوجود اگر یہ آپ سے جھگڑا کریں، باوجود اس کے کہ آپ کے پاس آ چکا ہے العلم، کیا؟ قرآن، جس میں صحیح عقیدہ بتا دیا گیا کہ عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں کیا ہونا چاہیے۔ فقل تعالوا، تو پھر نبی آپ نے ان کو چیلنج کرنا ہے کہ آ جاؤ نا جناب میدان چوں، ندعو ابناءنا وابناءکم، لے آؤ تم بھی اپنے بیٹوں کو، ہم بھی لے آتے ہیں اپنے بیٹوں کو، ونساءنا ونساءکم، تم بھی اپنی عورتیں لے آؤ، ہم بھی اپنی عورتیں لے آتے ہیں کھلے میدان میں، وانفسنا وانفسکم، تم خود بھی آ جاؤ ہم بھی آ جاتے ہیں، ثم نبتہل، پھر ہم گڑ گڑاتے ہیں اللہ کے حضور، فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ جو جھوٹا ہے نا اسی وقت اس پہ اللہ کی لعنت نازل ہو۔ تو اب سنیں اللہ کا فتویٰ، ان ھذا لہو القصص الحق، بے شک یہ ہے اصل واقعہ جو ہم بیان کر رہے ہیں تم سے عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں عقیدہ، وما من الہ الا اللہ، یاد رکھنا اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، عیسیٰ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، نہ عیسیٰ اللہ ہیں، وان اللہ لہو العزیز الحکیم، اور بے شک اللہ تعالی غالب ہے، حکمت والا ہے، فان تولوا، اگر یہ منہ پھیر لیں اتنے علمی دلائل کے باوجود، فان اللہ علیم بالمفسدین، تو یاد رکھو بے شک اللہ تعالیٰ کو خوب علم ہے کون فسادی ہے۔ قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے فرما دیجئے کہ اے اہل کتاب، جیوز اور کرسچنز، آؤ ہم اور تم اس ایک بات پر اکٹھے ہو جاتے ہیں جو تم میں اور ہم میں کامن ہے۔ وہ کامن بات کیا ہے؟ اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم مت پوجیں کسی کو سوائے اس اللہ کے، اللہ نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا، اور یہ کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، اور ہم آپس میں ایک دوسرے کو رب نہ مان لیں اللہ کے مقابلے پر۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اگر یہ رخ پھیر لیں، فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، تو اے نبی اور ان کے ساتھیوں تم فرما دو کہ تم گواہ ہو جاؤ کہ ہم تو سر تسلیم خم کر رہے ہیں اللہ کے حضور۔ تم اگر وہ توحید ماننے والے نہیں ہو نا، تم مسلم ہونے کے لیے تیار نہیں ہو، تو ہم تو مسلم ہوتے ہیں۔ مسلم کا مطلب ہوتا ہے سر تسلیم خم کرنے والا، ٹو سبمٹ یور ول ٹو اللہ، اپنی مرضی اپنے رب کے حوالے کرنا۔ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، جیوز اور کرسچنز، لما تحاجون فی ابراہیم، تم ابراہیم کے بارے میں کیوں جھگڑتے ہو؟ تم ابراہیم کے بارے میں کیوں جھگڑتے ہو؟ وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعد، تورات اور انجیل تو ابراہیم کے بعد آئے ہیں، تو ابراہیم کیسے یہودی اور عیسائی ہو سکتے ہیں؟ افلا تعقلون، کیا تمہیں اتنی عقل بھی نہیں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے بعد تورات اور انجیل آئی ہے، تو ابراہیم کیسے یہودی عیسائی ہو سکتے ہیں؟ ہا انتم ہؤلاء حاججتم فیما لکم بہ علم، تم وہ لوگ ہو کہ جھگڑتے ہو اس باتوں میں جس کے بارے میں تمہارے پاس کچھ علم تھا، فلم تحاجون فیما لیس لکم بہ علم، ان باتوں میں کیوں جھگڑتے ہو جس میں تمہارے پلے کوئی علم ہی نہیں۔ علم والی بات میں بھی تم غلط جھگڑتے تھے، جس کا تمہیں پتہ ہی نہیں ہے اس بات میں بھی تم جھگڑ رہے ہو۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا، ابراہیم نہ تو یہودی تھے نہ نصرانی تھے، ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین، بلکہ وہ تو سب سے ٹوٹ کر ایک اللہ کے ہو گئے تھے، حنیفہ اسے کہتے ہیں، اور مسلم تھے، سر تسلیم خم کرنے والے، وما کان من المشرکین، اور وہ مشرک نہیں تھے۔ ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوہ، اور ابراہیم کے سب سے قریبی تو وہ لوگ ہیں جو ابراہیم کی پیروی کرتے ہیں، وَهَذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا، اور یہ نبی جو ہیں یہ ہیں ابراہیمی، اور ان پر ایمان لانے والے ان کے اصحاب اور اہل بیت یہ ابراہیمی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہ ابراہیمی وہ ہیں جو ابراہیم کی پیروی کریں، اور یہ ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ماننے والے۔ واللہ ولی المؤمنین، اللہ تعالیٰ پشت پناہ ہے ایسے اہل ایمان کا۔ وَدَّت طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اہل کتاب کا تو ایک گروہ اس بات پر تلا ہوا ہے، لَوْ يُضِلُّونَكُمْ، کہ تمہیں گمراہ کر دیں۔ وما يضلون الا انفسهم، وہ گمراہ تو نہیں کریں گے مگر اپنے آپ کو، وما يشعرون، لیکن بیوقوف ہے، انہیں شعور نہیں ہے۔ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لما تکفرون بآیات اللہ، تم اللہ کی آیات کا کفر کیوں کرتے ہو، وانتم تشہدون، جبکہ تم گواہ بھی ہو۔ یا اہل الکتاب لما تلبسون الحق بالباطل، اے اہل کتاب تم حق اور باطل کو آپس میں گڑبڑ کیوں کر دیتے ہو، وتکتمون الحق، اور حق کو چھپاتے ہو، وانتم تعلمون، جبکہ تم جانتے تو ہو۔ وقال طائفة من اہل الکتاب، اہل کتاب کا ایک گروہ کہتا ہے، آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا، ایمان لے آؤ ان اہل ایمان کے اوپر جو نازل ہوئی ہے کتاب قرآن، وجہ النہار، صبح کے وقت، وکفروا آخرہ، اور شام کے وقت کفر کر دو، لعلہم یرجعون، تاکہ یہ بھی پلٹ جائیں اس دین سے۔ ولا تؤمنوا الا لمن تبع دینکم، اور دیکھو مت
بات ماننا اس کی سوائے بات مت ماننا سوائے اس کی کہ جو تمہارے دین کے تابع ہو. یعنی یہ اللہ تعالیٰ ان کا کلام نقل کر رہا ہے کہ یہودیوں کو، کیونکہ ان کو یہ بھی فکر جاتی تھی کہ اگر یہ حضور کی مجلس میں گئے ہیں نا چکر بازی کے لیے، اس تک قائل ہی نہ ہو کے آ جائیں. تو دیکھنا اپنے سوا کوئی بات نہیں ماننی. اللہ تعالیٰ ہمارے قل ان اللہ ہدا ان الہدا ہد اللہ. اے نبی تم فرما دو کہ ہدایت تو ہے جو اللہ دے. اللہ اکبر. ان یؤتا احد مثل ما اوتیتم. اور دیکھنا یہ بھی نہ ماننا کہ جو کچھ تمہیں دیا گیا یہ کسی اور کو بھی مل سکتا ہے. یہ صرف بنی اسرائیل کا حق ہے کہ پیغمبر اس میں آئے، کتابیں آئیں. یہ نہ ماننا کہ بنو اسماعیل میں بھی کوئی پیغمبر آ سکتا ہے. او یحاجوکم عند ربکم. یا کوئی تمہارے رب کی طرف سے تم پر کوئی حجت لے کے آ سکتا ہے. یہ حجت صرف بنی اسرائیل پہ ہو سکتی ہے، بنو اسماعیل یہ کسی اور پہ نہیں ہو سکتی. قل ان الفضل بید اللہ. اے نبی تم فرماؤ یہ فضل کا مالک تو اللہ ہے. اللہ نے تم سے مشورہ کرنا ہے کہ کس کو علم دینا ہے، کس کو اپنی پیغمبری کے لیے ایکسیپٹ کرنا ہے، کس پہ کتاب نازل. یہ اللہ نے تم سے مشورہ کرنا ہے. یؤتی من یشاء. جسے چاہے گا وہ دے گا. واللہ واسع علیم. اللہ تعالیٰ وسعت والا اور علم والا ہے، اسے پتہ ہے اس نے کس کو پیغمبر بنانا ہے. یختص برحمتہ من یشاء. وہ مخصوص کر لیتا ہے اپنی رحمت کے لیے جسے چاہتا ہے. تعویل خاص میں اس رحمت سے مراد نبوت کا منصب ہے، اور تعویل عام میں ہر بندے پہ اپلائی ہوتا ہے کہ جس پہ اللہ نے رحم فرمانا ہو. لیکن اس کے لیے شرط وہی ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کریں گے انہیں ہدایت ملے گی. سر ایسی ہدایت ملے گی سلمان فارسی کدھر سے چلے ہیں، کس طریقے سے تکلیفیں کاٹ کے رسول اللہ کے قدموں تک پہنچے ہیں. اور جو رسول اللہ کے اپنے گھر والے لوگ ہیں، ابو لہب محروم رہ گئے. کہتے ہیں نا چراغ تلے اندھیرا. ابو جہل جسے ابو الحکم کہا جاتا تھا، بیڑا غرق ہو گیا، حکمت دھری کی دھری رہ گئی. اس کے غلام سمیہ اور یاسر، عمار بن یاسر کے ماں باپ، نہ صرف ایمان لے آئے، اسلام کے پہلے شہداء بھی بنے، غلام زادے، حبشی النسل. اللہ نے ہدایت دے دی لیکن اپنی کوشش تھی. واللہ ذو الفضل العظیم. اللہ تعالیٰ بہت عظیم فضل کا مالک ہے. اللہم انی اسألک من فضلک ورحمتک. آمین. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نماز کے دوران بھی قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے جہاں کہیں بھی کوئی دعاؤں کی جگہ آتی تھی تو اللہ سے رحمت کا مقام آتا تھا تو رحمت کی دعا کرتے تھے. جہنم سے پناہ کی آیات آتی تھی تو جہنم سے پناہ مانگا کرتے تھے. ومن اہل الکتاب. اور اہل کتاب میں سے ایسے بھی ہیں من ان تأمنہ بقنطار یؤدیہ الیک. اگر تم ڈھیروں ڈھیر سونا چاندی کا خزانہ امانتاً ان کے پاس رکھواؤ نا تو تمہیں امانت واپس کر دیں گے، ذرا خیانت نہیں کریں گے. ومنہم. اور بعض ایسے بھی ہیں من ان تأمنہ بدینار. کہ ایک دینار بھی امانت رکھو نا ان کے پاس، لا یؤدیہ الیک. وہ تمہیں واپس نہیں کریں گے الا ما دمت علیہ قائما. یہاں تک کہ اس کے سر کے اوپر جا کے کھڑے نہ ہو جاؤ تو وہ ایک دینار بھی تمہیں جو ادھار لیا یہ امانت وہ واپس نہیں کرنے والے. ذالک بانہم قالوا لیس علینا فی الامیین سبیل. اور یہ بیماری ان کو اس لیے ہے کہ انہوں نے ایک کنسیپٹ بنا لیا ہے کہ امیین کے ساتھ ہم جو مرضی کریں ہمیں کوئی پوچھ نہیں ہوگی. جنٹائلز کے ساتھ ہم جنٹائل ہیں ان کے لیے. بنی اسرائیل کے ادر جو ہوتے تھے نا، ادر دین بنی اسرائیل کہتے تھے جنٹائل ہیں، اور جنٹائل کے ساتھ آپ سودی لین دین بھی کر سکتے ہیں. ہاں یہودی سے لے کے سود نہیں کھا سکتا. اسی لیے اس وقت بھی اسرائیل کے اندر زیرو ربا ہے. پوری دنیا کو جھونکا ہوا ہے ربا کے اندر، اس لیے کہ وہ یہ مانتے ہیں کہ ان کے ساتھ ہم سودی لین دین کر سکتے ہیں، آپس میں نہیں. اسلامک بینکنگ اگر آپ کو چاہیے تو وہ اسرائیل کے اندر ہے. ہاں جی، منی اگینسٹ گڈس، منی اگینسٹ منی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ امیین کے ساتھ اس لیے کرتے ہیں کہ ان کا یہ کنسیپٹ ہے کہ امیین نو دب کے رکھو تھوڑی کوئی پوچھ نہیں ہوگی. وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ. اور یہ اللہ پہ جھوٹ باندھ رہے ہیں. وَهُمْ يَعْلَمُونَ. اور وہ جانتے بھی ہیں اس بات کو. بلا من اوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. کیوں نہیں؟ جس نے اپنا وعدہ پورا کیا اور پرہیزگاری کی روش اختیار کی تو اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں سے محبت کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کی کسی خاندان کے ساتھ کوئی رشتہ داری ہے کہ بنی اسرائیل سے محبت کرے گا اور ادر دین بنی اسرائیل نہیں کرے گا؟ نہیں. اللہ کے تو رولز ہیں، وہ تو عادل ہے، وہ تو عدل فرمانے والا ہے. ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا. بے شک وہ لوگ جو کہ خریدتے ہیں اللہ کے عہد اور اپنی قسموں کے عوض چند ٹکے، تھوڑی سی مال کی محبت اور اس کی لالچ کے اندر وہ اللہ سے کیا ہوا عہد اور اللہ سے کھائی ہوئی قسمیں کہ ہم تیرے دین کے تابع فرمان رہیں گے، اس کو توڑ دیتے ہیں. اولئک لا خلاق لهم فی الآخرہ. یہ وہ لوگ ہیں جن کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے. ولا یکلمہم اللہ. اور نہ قیامت کے دن اللہ ان سے کلام کرے گا، یعنی یہ غصے کا اظہار ہے. ولا ینظر الیہم یوم القیامہ. اور نہ ہی ان کی طرف دیکھے گا قیامت کے دن. ولا یزکیہم. نہ انہیں پاک کرے گا. ولہم عذاب علیم. اور ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے. اللہم لا تجعلنا منہم اللہم اجرنا من النار. آمین. وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ. اور ان میں سے ایک گروہ وہ ہے جو اپنی زبان کو بڑا مروڑ کے پڑھتا ہے. لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ. تاکہ تم یہ سمجھو کہ یہ کتاب میں سے پڑھ رہے ہیں. وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ. جبکہ وہ کتاب میں لکھا ہی نہیں ہوتا.
وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور ساتھ وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں یہ اللہ کی طرف سے نازل ہوا، ہم پڑھ رہے ہیں اللہ اکبر، وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، جبکہ اللہ نے تو یہ نازل کیا ہی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارا ہے وہ کتاب میں ہوتے نہیں، وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، اور یہ اللہ پہ جھوٹ مانتے ہیں، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ جانتے بھی ہیں کہ یہ نہیں لکھا ہوا، پھر بھی بول رہے ہوتے ہیں۔ مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ، کسی بشر کے لیے یہ شایان شان ہی نہیں، وہ اس بات کا اہل ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے کتاب دے اور اپنی طرف سے حکم دے اور نبوت دے۔ ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ، اور پھر وہ پیغمبر لوگوں سے یہ کہنا شروع کر دے کہ لوگوں اللہ کے ساتھ مجھے بھی پوجنا شروع کر دو۔ اللہ فرماتا ہے پیغمبر یہ کام نہیں کر سکتے، وَلَٰكِن كُونُوا رَبَّانِيِّينَ، بلکہ وہ تو یہی کہے گا کہ ربانی ہو جاؤ، اللہ والے بن جاؤ۔ پیغمبر کیا کہے گا؟ اللہ والے بن جاؤ۔ بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون، اس لیے کہ تم دوسروں کو تعلیم دیتے رہتے ہو کتاب کی، اور بوجہ اس کے کہ تم خود بھی اس سے پڑھتے ہو۔ ولا یأمرکم ان تتخذوا الملائکۃ والنبیین اربابا، اور وہ کبھی اللہ تمہیں اس بات کا حکم نہیں دے گا، نہ اللہ کا نیک بندہ، کہ تم فرشتوں کو اور پیغمبروں کو رب مان لو اللہ کے ساتھ، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اَیَأْمُرُکُم بِالْکُفْرِ بَعْدَ اِذْ أَنْتُم مُسْلِمُونَ، کیا اللہ تعالیٰ یا اس کا پیغمبر تمہیں کفر کی طرف بلائیں گے اس کے بعد کہ تم اسلام لا چکے ہو؟ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اور وہ وقت یاد کرو جب اللہ نے تمام نبیوں سے یہ عہد لیا تھا، لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِکْمَةٍ، کہ جب کبھی میں تمہیں دوں گا کتاب اور حکمت، یعنی کتاب اور حکمت یعنی پیغمبر بنا کے دنیا میں بھیجوں، ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ، اور تمہاری موجودگی میں ہی اگر کوئی اور رسول آ جائے جو تمہاری تصدیق کرنے والا ہو اللہ کی طرف سے، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّ، تو تمہارے پر یہ لازم ہے کہ تم نے اس پیغمبر کی ضرور مدد کرنی ہے اور اس پیغمبر کے اوپر ایمان بھی لے کے آنا ہے۔ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي، تمام پیغمبروں کیا تم اقرار کرتے ہو اور اس پہ میرا بھاری ذمہ اٹھاتے ہو اس بات کے اوپر کہ تم نبی ہو اور تمہاری موجودگی میں کوئی اور نبی آئے تو تم نے اس پہ بھی ایمان لانا ہے اور اس کی تصدیق بھی کرنی ہے؟ قالوا اقررنا، تمام پیغمبروں نے کہا ہم اقرار کرتے ہیں کہ ہم آپ کی بات اے اللہ مانیں گے۔ قال فاشهدوا، اللہ نے فرمایا سارے ایک دوسرے پہ گواہ ہو جاؤ کہ یہ تم نے اقرار میرے ساتھ کیا ہے۔ وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، اور میں بھی گواہوں میں شامل ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ کہہ رہے ہیں میں بھی گواہوں میں شامل ہوں کہ تم نے میرے ساتھ عہد کیا ہے۔ فَمَن تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَلِكَ، اب بھی اگر کوئی پھرا نہ اس کے بعد، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، تو ایسے لوگ پھر فاسق ہوں گے۔ أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ، کیا اللہ کے سوا کوئی اور دین تلاش کرتے ہیں یہ لوگ؟ وَلَهُ أَسْلَمَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جبکہ زمین و آسمان میں ہر کوئی اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کیا ہوا ہے۔ طَوْعًا وَكَرْهًا، خوشی سے یا مجبوری سے، ہر چیز اللہ کی تابع فرمان ہے۔ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف لوٹایا جانا ہے سب کو۔ قُلْ آمَنَّا بِاللَّهِ، اے نبی تم فرماؤ ہم ایمان لائے اللہ پر، وَمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا، اور ایمان لائے اس پہ جو ہم پہ نازل ہوا، یعنی یہ فائنل ٹیسٹمنٹ، وَمَا أُنزِلَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ، اور ہم ان تمام کتابوں پر اور صحیفوں پر ایمان لائے جو ابراہیم، اسماعیل، اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد پہ نازل ہوئی۔ وَمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِیسَىٰ، اور جو کچھ دیا گیا موسیٰ کو اور عیسیٰ کو، وَالنَّبِيُّونَ مِن رَبِّهِمْ، اور جتنے بھی رب کی طرف سے پیغمبر آئے سب پہ ہم ایمان لاتے ہیں۔ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، ہم ایمان لانے میں کسی ایک میں بھی فرق نہیں کرتے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اللہ کے تابع فرمان ہوتے ہیں، ہم سر تسلیم خم کرتے ہیں اپنے رب کے حضور۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، جو کوئی اسلام کے علاوہ کسی دین کا طلبگار ہوگا، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، ہم اسے قیامت کے دن اس کا دین قبول ہی نہیں کریں گے۔ تو قیامت کے دن اللہ فرماتا ہے ہم اس سے اس کا دین قبول نہیں کریں گے۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور ایسا شخص آخرت میں خسارہ پا جانے والوں میں ہو جائے گا۔ كَيْفَ يَهْدِي اللَّهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ، اللہ ایسی قوم کو کیسے ہدایت دے سکتا ہے جو ایمان کے بعد کفر لے آئے۔ وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ، جبکہ وہ پہلے خود گواہی دیتے تھے کہ یہ الرسول، دیکھیں الرسول آ گیا، الرسول کا مطلب ہے آپ کسی خاص رسول کی بات ہو رہی ہے، دی پروفٹ، حق کہ یہ رسول سچا ہے۔ وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، وہ ان کے پاس کھلی نشانیاں آ چکی تھی اس کے بارے میں، نبی علیہ السلام کی پریڈکشنز پچھلی کتابوں میں، اگلی کتابوں کے اندر موجود تھی۔ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، اللہ تعالیٰ ایسی ظالم قوم کو کبھی بھی ہدایت نہیں دیتا۔ أُولَٰئِكَ جَزَاؤُهُمْ، ایسے لوگوں کا ہے بدلہ اور سزا، أَنَّ عَلَيْهِمْ لَعْنَةَ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، ایسوں پر اللہ کی لعنت، اللہ کے فرشتوں کی لعنت اور تمام انسانوں کی لعنت۔ کون لوگ؟
جو ایمان لانے کے بعد کفر اختیار کر لیں. خالدین فیہا، رہیں گے ہمیشہ ہمیش اس میں. لا یخفف عنہم العذاب، اللہ تعالیٰ ان کے عذاب کو بھی ہلکا نہیں کرے گا. ولا ہم ینظرون، نہ کوئی مہلت دے گا. الا الذین تابوا، ہاں آج بھی اگر کوئی توبہ کر لے، توبہ کا دروازہ کھلا ہے. من بعد ذلک، اس جرم کے بعد. واصلحوا، اور اللہ کے نزدیک تو توبہ وہ ہے جس میں آپ اصلاح کر لیں. یہ جو توبہ ہم کرتے ہیں نا، یہ والی توبہ نہیں، اصلاح والی توبہ کہ واقعی مان لیں. فإن اللہ غفور رحیم، تو بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. ان الذین کفروا بعد ایمانہم، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا ایمان لانے کے بعد. ثم ازدادوا کفرا، اور اس کے بعد کفر میں بڑھتے چلے گئے، تو بڑھتے چلے گئے نا. لن تقبل توبتہم، اللہ تعالیٰ ایسوں کی پھر توبہ قبول نہیں کرے گا. واولئک هم الضالون، اور ایسے ہی لوگ ہیں گمراہ. ان الذین کفروا وماتوا، بے شک وہ لوگ جو کفر کی زندگی گزارتے رہے اور ان کو موت آ گئی. وہم کفار، اس حال میں کہ وہ کافر ہی رہے. فلن یقبل من احدہم ملء الارض ذہبا، تو ایسے لوگوں سے اللہ تعالیٰ اگر وہ زمین کے برابر سونا بھی اللہ کو فدیے کے طور پہ دے دیں، نہیں قبول کرے گا. وَلَوِ افْتَدَىٰ بِهِ، معاوضے کے طور پہ وہ سونا اللہ کو پیش کریں کہ یا اللہ یہ سونا لے لے اور ہمیں چھوڑ دے. ویسے تو یہ ہونا ہی نہیں ہے نا، یہ بھی تعلیق بالمحال ہے. دنیا میں زمین کے برابر سونا کو نہیں پیش کر سکتا، آخرت میں تو سارے کنگال ہونے ہیں، کپڑے بھی نہیں جسم پہ ہونے ہیں. اپنی ذات کے عوض وہ اس طرح سونا بھی خراب کر دے. اولئک لہم عذاب علیم، تو ایسے لوگوں کے لیے ہے دردناک عذاب. وما لہم من ناصرین، اور ان کا وہاں پر کوئی مددگار نہیں ہوگا.